بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ لائیو سوال جواب کی آج کی 8ویں نشست ہے، 8ویں مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس کے اندر لائیو سوال جواب جو ہماری زندگی میں روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں ان کے تعلق سے آپ کو یہاں سوالات کے جواب دیے جائیں گے مختصر انداز میں۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں تو سوال آپ وہ یہاں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا ہے ہارون تیاگی، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جی محمد اشرف، محمد خالد، مفتی محمد خالد، جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام تمام لوگوں کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ زکریا عالم، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کا مقولہ ہے من ذاق طعمۃ الجہل۔ جی مفتی خالد قاسمی ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، اچھے ہیں اللہ نے، ہم تو راضی ہیں، وہ جس حال میں جیسا رکھے۔ تو بے شک تو عربی کا مقولہ ہے کہ من ذاق طعمۃ الجہل، کہ جو آدمی جہالت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، من ذاق طعمۃ الجہل ادرک ان العلم نور، تو وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ علم بے شک نور ہے۔ بے شک علم کیا ہے؟ نور ہے، کہ جس سے آدمی بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آتے ہیں، راستہ پاتے ہیں۔ اور یہی علم اگر دینی علم ہو، اسلامی علوم اگر یہ ہوں، تو پھر آدمی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ دانش علی آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب آدمی اپنا خون پی سکتا ہے؟ جی نہیں، خون حرام ہے، خون پینا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، خون نہیں پینا چاہیے۔ بلکہ جن جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں ان کے اندر بھی احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا جو چیزیں حرام ہیں جانور کے اندر ان میں سے خون ہے، تو اپنا خون، جانوروں کا خون، یہ سب پینا حرام ہے، نہیں پینا چاہیے۔ حضرت اپنا نمبر دے دیں۔ وضاحت خان جی ہمارا نمبر ہماری ویڈیوز میں موجود ہے، وہاں سے لے لیجئے گا، 8923896749، یہ ہمارا نمبر ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں ہمارے نبی اپنی بیوی کو پیار سے کیا بلاتے تھے؟ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک نام سے بلایا کرتے تھے، ذہن سے نکل گیا کیا بلایا کرتے تھے، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے علماء نے مستحب یہ لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا کوئی اور نام بھی رکھنا چاہیے، تاکہ جب ان کو پیار و محبت سے بلایا جائے تو ان کو خوشی ہو اور ان کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو، اور میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت قائم ہو، تو اس لیے بیوی کا کوئی دوسرا پیارا نام بھی رکھنا چاہیے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے عربی خطبے کے وقت عوام کو کہاں دیکھنا چاہیے، نیچے یا خطیب کی اور؟ جی بہتر ہے کہ خطیب کی اور دیکھیں، خطیب کی طرف دیکھیں گے تو الفاظ سمجھ میں آئیں گے، اور اگر عربی آدمی سمجھتا ہے تو جو یوں کہہ لیجئے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کے معنی سمجھ میں آئیں گے، تدبر غور و فکر آدمی کرے گا تو انشاءاللہ وہ الفاظ دل پر اثر کریں گے، تو بہتر ہے کہ خطیب کی طرف دیکھیں۔ نیچے دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں، نیچے دیکھنا چاہیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں، مرضی ہے۔ ایک بات معلوم کرنی ہے کہ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے؟ جی کتنا بڑا ثواب ہے اس تعلق سے فی الحال میرے ذہن میں حدیث تو نہیں ہے کہ بھئی اتنے عمروں کا ثواب ہے، اتنے حجوں کا ثواب ہے، اس طرح کی کوئی روایت فی الحال میرے ذہن میں تو نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی اپنے والدین کو پیار محبت سے دیکھنا بھی نیکی ہے، اور عبادت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، تو عبادت ہے، آدمی جتنی بار دیکھے گا اتنی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور روایت میں سلسلے میں کیا ہے انشاءاللہ پھر وہ آئندہ ہفتہ آپ کو بتا دوں گا، یا ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لکھ لیجیے گا، انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ جی اے ڈی پی اسلامی کا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جی اچھا السلام علیکم۔ جی لام بھٹ جنید کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کے معنی ہے کہ اللہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجے، رحمت بھیجے۔ کتنا پیارا دین ہے کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات بھی کیا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، رحمت کے ساتھ رکھے، برکت کے ساتھ رکھے، اور کیا چاہیے؟ جو اللہ کی امن میں آ گیا، سلامتی میں آ گیا، رحمت جس کے اوپر آ گئی، برکت جس کے اوپر آ گئی، تو اس کو اور کیا چاہیے؟
تو کتنا پیارا دین ہے. اور پھر جواب میں بھی یہی کہنے کے لیے حکم دیا گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ آپ کے اوپر بھی رحمت فرمائے، آپ کو اپنے امن میں رکھے، سلامتی میں رکھے، اور برکتوں کا آپ کے اوپر نزول ہے. یہ کسی اور دوسرے مذہب کی خصوصیت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے. جی مجیب، جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ ہے کسی ڈھنگ سے سلام کیا جائے. آج کل لوگوں نے شارٹ فارم نکال لیا، خاص کر سوشل میڈیا پہ جو سلام کرتے ہیں تو AS لکھ دیتے ہیں، السلام علیکم، AS شارٹ فارم، اور وعلیکم السلام کی WS. تو یاد رکھیے کہ یہ صحیح معنوں میں صحیح نہیں ہوتا. اس طرح سلام کرنا درست نہیں ہے. اس طریقے سے سلام کا جو ثواب ہے وہ بھی نہیں ملے گا. سلام پورا مکمل کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ عموماً لکھنے کی مشقت سے بچنے کے لیے کہ بھئی ہم لوگ لکھنے کی مشقت سے بچ جائیں، تکلیف نہ ہو، تو اس لیے شارٹ کٹ میں سلام کرتے ہیں. اس طریقے سے سلام کرنا درست نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا اس کا. اچھا، زکریا عالم کہہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز میں کیا قنوت کے علاوہ ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ویسے تو جو دعائے قنوت ہے وہی پڑھنا چاہیے، وہی واجب ہے. اگر وہ بندے کو نہیں آتی تو پھر یہ ہے، پھر کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے. لیکن دعائے قنوت آتی ہے پھر بھی اس کے علاوہ کوئی اور کرنا چاہے، کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہے تو وہ مناسب نہیں ہے. دعائے قنوت ہی پڑھنا چاہیے، وہی بہتر ہے. نہیں آتی ہے تو سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور پھر جب تک وہ دعائے قنوت یاد نہیں کر لیتا تب تک پھر ربنا آتنا یا کوئی اور جو بھی دعا اس کو یاد ہو تو وہ پڑھ لے. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا. اچھا جی، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں. اگر میرا کوئی فرینڈ قاضی کی جگہ لے اور میرا کوئی فرینڈ اس کے ولی اور میرے 2 فرینڈ شہادت بن جائیں تو کیا ہماری شادی ہو جائے گی؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ نکاح ہو رہا ہے تو وہاں پر لڑکا لڑکی موجود ہونی چاہیے. اگر لڑکی یا لڑکا نہیں ہے تو اسی مجلس کے اندر اس کی طرف سے کوئی وکیل ہونا چاہیے. تو مجلس نکاح میں لڑکا لڑکی یا ان کا وکیل ہو اور 2 گواہ ہوں اور قاضی ہوں. تو اگر یہ جو ہے جو شرعی شہادت ہے، شرعی شرائط ہیں، اگر وہ پائی جاتی ہیں پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے تو نکاح ہو جائے گا. آپ نے جو صورت ذکر کی ہے تو اگر یہ عاقل و بالغ ہیں، لڑکی کی طرف سے وکیل ہے جس کو اس نے اجازت دی ہے، یا ولی ہے اس کی طرف سے جس کو لڑکی نے اجازت دی ہے، اور 2 گواہ بھی ہیں. گواہ چاہے کوئی بھی ہو، لڑکی والوں کی طرف سے ہو، لڑکے والوں کی طرف سے ہو، ان نون پرسن ہو، لیکن وہ جانتے ہوں لڑکی کا کیا نام ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کون نہیں ہے. تو اگر یہ ہے تو پھر شرعی اعتبار سے نکاح ہو جائے گا، چونکہ جو نکاح کے شرائط ہے وہ پائے جا رہے ہیں. نکاح کے شرائط پائے جائیں گے تو نکاح ہو جائے گا. حضرت کتنے لوگ سلام کے جگہ پہ صرف خدا حافظ کہتے ہیں؟ جی خدا حافظ بھی کہنا درست ہے. خدا حافظ بھی یہ عام طور سے ہم جب کہتے ہیں کہ جب کسی سے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ہم جدا ہونے والے ہوتے ہیں یا ملاقات کے بعد ہوتے ہیں تو خدا حافظ بھی کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم زیادہ بہتر ہے. معنی دونوں کے قریب قریب ہیں. خدا حافظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نگہبانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. خدا حافظ کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے. جی میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس وقت ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ جو ہمارے دیکھ رہے ہیں. لیکن سوالات جو ہے وہ یوٹیوب والے حضرات کا میں دوں گا، چونکہ 2 جگہ جواب دینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. باقی شکریہ تمام حضرات کا، دیکھتے رہیے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. جی آپ کس جگہ ہیں اس وقت؟ جی اس وقت ہم ممبئی میں ہیں، جوگیشوری میں ممبئی میں رہتے ہیں. اچھا محمد علی عزیز اعزازی پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب دیور سے بھابھی سے زنا کیا تو نکاح باقی ہے یا نہیں بھائی کا؟ اور بھابھی کس کو کہتے ہیں؟ اور کیا کہیں بھینسور کس کو کہتے ہیں؟ جی دیور اگر بھابھی سے زنا کر لے تو بہرحال زنا کا تو گناہ ہوگا، لیکن نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنے بھائی کے نکاح میں ہے، بھائی سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ الگ بات ہے کہ زنا بہت بڑا اور گھناؤنا جرم ہے، اور وہ بھی دیور سے یا جیٹھ وغیرہ سے ہو جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے. جی بھابھی تو بھائی کی بیوی کو کہتے ہیں، بھائی کی بیوی کو بھابھی کہتے ہیں. اچھا دوسرا پوچھ رہے ہیں اشرف علی مفتی صاحب میرا ہارٹ بہت کمزور ہے، بہت تکلیف ہے، کوئی عمل بتائیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کی بیماریوں کو دور فرمائے. اور اس سلسلے میں ایک وظیفہ ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس دعا کو پڑھتے رہیں. اور دوسرے ساتھ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دعائیں پڑھتے رہیں، ان کا ورد کریں. کوشش کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دعائیں پڑھتے رہیے. انشاءاللہ دل کی جو بھی بیماریاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دور فرما دے گا. اچھا پوچھ رہے ہیں ہمارے نبی کو بکری کا کیا کہہ رہے ہیں گوشت کون سا حصہ پسند تھا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے والا حصہ زیادہ پسند تھا، اس لیے کہ وہ کھانے میں جلدی ہضم ہوتا ہے. تو کندھے والا جو حصہ ہوتا تھا وہ آپ کو پسند ہوتا تھا. جی کیا کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے کیا؟
جی بعض علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چونکہ جب آدمی کو پتہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، پھر بھی کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی احکام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کے احکام کا قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ نماز سے پہلے وضو کرو، تو وہ احکام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اسلامی احکام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو اگر اس معنی کا رہے تب تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر یہ چیزیں اس کے ذہن میں نہیں ہیں، بس ایسے ہی آدمی نادانی میں آ کے کھڑا ہو گیا بغیر وضو کے، تو پھر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ تو جیسی نیت ہوگی، جیسا بندے کا وہ ہوگا، اس کے اعتبار سے اس کے اوپر حکم لگے گا۔ اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں، جمعے کی نماز کتنی رکعت ہے اور سنت مؤکدہ کتنی ہے؟ جی جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر جمعے کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، تو ٹوٹل 10 رکعتیں ہیں سنت مؤکدہ، 4 پہلے اور 6 بعد میں، پھر 2 فرض ہیں جمعے کے، اور پھر بعد میں 2 نفل ہیں سب سے آخر میں۔ اچھا، اور پوچھ رہے ہیں جنید بھائی کہ حضرت تو پھر اگر ہم 2 اور گواہ 2 ہوں اور قاضی صاحب، بس اتنا ہی ہونا چاہیے نا؟ جی دلہا دلہن 2 گواہ اور نکاح پڑھانے والا، بس اتنا کافی ہے۔ یا تو لڑکی کی طرف سے وکیل ہو، 2 گواہ ہوں اور قاضی ہوں اور دلہا ہوں، تو پھر نکاح ہو جائے گا شرعی اعتبار سے، چونکہ شرعی شرائط پائی جا رہی ہیں۔ اچھا، آفتاب رضا السلام علیکم، کیا پاگل آدمی کا وراثت میں حصہ ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر کوئی اولاد، کوئی کسی کی لڑکی، بھائی وغیرہ کوئی پاگل ہے اور اس کو میراث میں سے حصہ ملنا ہے، تو اس کا حصہ نکال لیا جائے گا اور اس شخص کے سپرد کیا جائے گا کہ جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور اس کے کھان پین میں یا دوائی دارو وغیرہ جو بھی اس کے اخراجات ہیں اس میں وہ خرچ کرے گا۔ بہرحال پاگل آدمی کا میراث میں حصہ ہے، شرعی اعتبار سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ اصل میں کتاب کسے کہتے ہیں؟ جیسے قرآن میں کتاب کا لفظ آیا ہے، جی یہ کتبہ یکتبو سے ہے، لکھنا، لکھی ہوئی، کتاب کے معنی ہے لکھا ہوا۔ تو کتاب جیسے جیسے آئے گا، کہیں پر اگر کہیں پہ قرآن کے معنی میں لکھا ہوا آتا ہے، کہیں پہ تورات زبور کے معنی میں آتا ہے، تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ کتاب کس کے ساتھ جڑ کر کے آیا ہے۔ جس جگہ کتاب کا استعمال ہو رہا ہے تو اس سے آگے پیچھے دیکھیں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کریں گے کہ یہاں کتاب سے کیا مراد ہے۔ ریحانہ خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، 1 سال بعد عقیقہ کریں تو کیا کسی بھی دن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، عقیقہ سنت جو ہے، سنت وہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن ہیں۔ اس کے بعد آپ جب بھی کریں گے تو پھر آپ کو 7ویں دن کی رعایت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ مستحب کہلائے گا، سنت اس کو حاصل نہیں ہوگی، ثواب تو ملے گا، مستحب ہوگا۔ اور بہتر تو ہے کہ آپ 7ویں کے لحاظ رکھیں، مثلاً 2 مہینہ 7 دن، یا 1 سال 7 دن، یا تو 7ویں مہینے یا 7ویں سال، جیسے بھی ہے 7 کی رعایت رکھیں تو بہتر ہے، لیکن بہرحال نہ بھی رکھیں تو عقیقہ ہو جائے گا۔ 1 سال بعد کیجئے، 2 سال بعد کیجئے، بڑے ہو کر کے کیجئے، کسی بھی دن کیجئے، عقیقہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اسامہ پوچھ رہے ہیں کوئی اگر سالی سے زنا کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جی سالی سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ ہے کہ یہ حرام عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سالی سے زنا کرنے سے بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ الگ بات ہے کہ یہ حرام ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کچھ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ عوام نے خلیفہ منتخب کیا، اس کا جواب کیا ہے؟ چلیے اگر یوں کہہ لیں کہ حضور نے نہیں بنایا، لیکن ان لوگوں نے بنایا نا کہ جن کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پوری امت نے مل کر کے بنایا۔ اس وقت جو صحابہ موجود تھے بے اتفاق سب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنایا، اور بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ احادیث میں اس طرف کا اشارہ ملتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنے مصلی پر کسی کو آگے نہیں بڑھایا سوائے ابوبکر کے۔ تو اس میں یہ اشارہ اس طرف تھا کہ میرے بعد امت کی باغ ڈور جو سنبھالیں گے وہ ابوبکر سنبھال لیں گے، جیسے میری ذمت جو ہے، جیسے میری زندگی میں سنبھال رہے ہیں۔ تو صحابہ کا بے اتفاق حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لینا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اگر آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں تو پھر یہی اعتراض تو حضرت علی پر بھی ہوگا کہ ان کو بھی تو حضور نے نہیں بنایا، ان کو بھی تو بعد میں لوگوں نے مل کر کے بنایا۔ تو اگر حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں ہے تو حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تمام صحابہ کرام نے جس مسئلے پر اتفاق کر لیا وہی متفق علیہ مسئلہ ہے اور وہی لائق عمل ہے۔ اسی کو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو میرے صحابہ، جس کے اوپر متفق کر لیں۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنانا بالکل درست تھا۔ تمام صحابہ یہاں تک کہ حضرت علی جن کو شیعہ حضرات اپنا بڑا مانتے ہیں، یا جن کو خدا مانتے ہیں، یا جن کو کیا کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت علی کی بیعت پر کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس لیے یہ اعتراض ان کا بالکل غلط ہے، جہالت پر مبنی ہے۔
کوئی وظیفہ بتائیے ماں باپ راضی ہو جائیں حضرت مفتی صاحب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت پڑھتے رہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کب تک چلے گا یہ بیان؟ جی انشاءاللہ 1 گھنٹہ چلے گا، تقریباً 1 گھنٹہ اور چلے گا۔ اچھا، ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس میں ہمیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گا یا نیچے، اگر ہم صحیح اندازہ لگاتے ہیں تو ہمیں ہمارے لگائے ہوئے پیسے پر کمیشن ملتی ہے، غلط ہوا تو لاس۔ جی مارکیٹنگ کے بہت سارے مسائل اس وقت جو ہیں، اور ہر ایک کی پوری تفصیل جب تک کہ معلوم نہیں ہو جاتی، نفع نقصان کی کیا صورت ہے، کس میں لگاتے ہیں، کاروبار حلال ہے کہ نہیں ہے، جب تک کہ تمام شکلیں سامنے نہیں آ جاتی تب تک یہ مارکیٹنگ ٹریڈنگ وغیرہ کا مسئلہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، بعد میں انشاءاللہ ہم کو میسیج کیجئے گا، ہم اور دوسری چیزیں آپ سے معلوم کر کے پھر انشاءاللہ تفصیل اس کا حکم آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا، نو مسلم السلام علیکم کہے تو جواب میں کیا کہیں؟ جی اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو اس کے جواب میں یا تو صرف وعلیکم کہہ دیں، وعلیکم کہہ دیں، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھوائے تھے غیر مسلموں کو، جیسے ہرقل ہے، شاہ روم، شاہ ایران وغیرہ ہیں، یا دوسرے جو کافر بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھوائے تھے، تو اس میں آپ نے یہ اس طریقے سے خط کی شروعات کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا تو وعلیکم کہہ دے، یا تو گڈ مارننگ کہہ دے، یا تو گڈ آفٹرنون کہہ دے، گڈ ایوننگ کہہ دے، آداب کہہ دے، اور یا تو والسلام علی من اتبع الہدی، اس طرح کے الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ غیر مسلم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہنا چاہیے، اور اپنی طرف سے سلام کی پہل بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ مولانا اسحاق کو سن کر بتائیں گے ان کے بارے میں، تو کیا آپ نے ان کو سنا؟ جی نہیں، معاف کیجئے گا، میں نہیں سن پایا مصروفیات کی بنا پر، انشاءاللہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے نا ایک بار ہم کو جب یہ بیان ختم ہو جائے گا تو کمنٹ میں ویڈیو کو لکھ دیجئے، انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا، انشاءاللہ جلدی دے دوں گا جواب، معاف کیجئے گا، نہیں سن پایا میں۔ اچھا، انصاری واحد پوچھ رہے ہیں فرض نماز میں ایک رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھنا کیسا عمل ہے؟ جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ نماز ہو جائے گی، سورہ کافرون پڑھیں سورہ ناس پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایم ڈی صداقت بوکارو جھارکھنڈ، جی شاید میں آپ کو جانتا ہوں، جی آپ پوچھ رہے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا واجب ہے یا سنت ہے؟ جی ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہنا بھی غالباً واجب ہے، غالباً واجب ہے ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہنا، ایسا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کر دیجیے گا بعد میں۔ ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، تکبیر کہنا تو واجب ہے ہی، ہاتھ اٹھانا کیا ہے، واجب ہے سنت ہے، تو مجھے تو واجب یاد پڑ رہا ہے۔ اچھا، آگے پوچھ رہے ہیں کہ دانش علی مفتی صاحب آپ کو اپنی شادی میں بلاؤں گا، آئیے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ سے پوچھ کر تاریخ طے کرو گا مفتی صاحب۔ جی دانش علی شکریہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ آپ بتا دیجیے گا آپ کہاں سے ہیں، کب آپ کی تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے نکاح کے اندر، کیونکہ یہ خیر کا موقع ہے، دو لوگ ایک یہ کہہ لیں پاکیزہ رشتے میں بننے والے ہوتے ہیں، نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سنتی عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو دور فرمائے۔ السلام علیکم، مباح کی تعریف کیا ہے حضرت؟ ندیم اختر پوچھ رہے ہیں بھئی مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی اجازت دی گئی ہو، جس کا کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، کرے آدمی تو بھی کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، اور نہ کرے تو بھی حرج نہیں ہے، تو اس کو مباح کہا جاتا ہے، یعنی آدمی کی مرضی ہے کرے نہ کرے، کرے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اجازت ہو۔ اچھا حضرت، میرے دل اور دماغ کے اندر بہت گندے خیالات ہیں، کوئی اچھا سا آسان سا وظیفہ بتائیے۔ جی اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کر لیجئے، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ یہ وظیفہ بتاتے ہیں دل کو سکون پہنچانے کے لیے اور یکسوئی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ وظیفے پڑھیے، انشاءاللہ گندے خیالات دماغ سے نکل جائیں گے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیے۔ اچھا، وضاحت خان پوچھ رہا ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی غرض سے فون کیا اور فون اس کی سالی نے اٹھایا، شوہر نے بیوی سمجھ کر کے 3 طلاق دے دی اور ابھی تک بیوی کو کوئی اس طلاق کی کوئی خبر نہیں ہے، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی بالکل، اگر شوہر کی مراد ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں اور وہ اس کے اقراری بھی ہے کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو بھلے ہی بیوی کو پتہ نہ چلے لیکن پھر بھی طلاق ہو جائے گی، چونکہ بیوی کے علم میں آنا ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دی گئی ہے، شوہر اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔
اچھا، عبداللہ منیار پوچھ رہے ہیں مسجد کے بنانے میں کون سا پیسہ لگایا جائے، صدقہ یا زکوٰۃ؟ جی زکوٰۃ تو مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وجہ اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، اور زکوٰۃ تو لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا، تو اس لیے حلال اور طیب مال لگانا چاہیے۔ اسی کے اوپر بشارت دی گئی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر میں ایک محل بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ نافلہ یا پھر فی سبیل اللہ رقم لگانی چاہیے، صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ جیسے نظر ہے، منت ہے، یا تو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم ہے تو وہ نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ نافلہ یا تو پھر فی سبیل اللہ والی رقم لگانی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آفتاب رضا جی وعلیکم، جی شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اچھا یہ کیا دیس پردیس، اچھا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم جی، میرے پاس 9.8 تولے سونا ہے، لیکن میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں اور قرضہ بھی دینا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی اگر وہ سونا رکھے آپ کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو اگر اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے، اتنے سونا آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر وہ آپ کی ضرورت میں ہوتا تو آپ اس کو بیچ کر کے قرضہ ادا کرتے، آپ اس کو بیچ کر کے قرضہ ادا کرتے، آپ نے رکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس لیے سونا اگر ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کو ایک شکل اس کی یہ نکل سکتی ہے کہ آدمی کو ابھی قرضہ دینا ہے اور سونا بیچ کر کے دینا ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو رقم جتنے کا قرض ہے وہ رقم اس سے مائنس کر لی جائے، لیکن اگر ایسا ہے پتہ نہیں کب قرضہ دے گا کب نہیں دے گا، تو پھر ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کی جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر آدمی کے اوپر قرض بھی ہو اور زکوٰۃ بھی اس کو دینی ہو تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرض ہے وہ رقم الگ کر لی جائے، وہ نکال لی جائے، اور بقیہ جو مال بچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے، لیکن یہ جب کہ آدمی کو اسی وقت زکوٰۃ دینی ہو یا اسی عرصے میں زکوٰۃ دینی ہو، لیکن اگر سال 2 سال بعد 6 سال بعد زکوٰۃ دینی ہے تو پھر وہ رقم قرضے کی منہا نہیں ہوگی، اس کو جوڑ کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایم ڈی غفران پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کیا شوہر کا منی لے کر انجیکشن کے ذریعے بیوی کے رحم میں نہیں بچے دانی میں ڈال کر حمل ٹھہرایا جا سکتا ہے، ایسا کرنا چاہیے؟ جی آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ آج کل بڑا چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی بچے دانی کمزور ہوتی ہے، اس میں حمل نہیں ٹھہرتا ہے، تو پھر میاں بیوی کا وہ شوہر کا رحم لے کر کے، نطفہ لے کر کے، منی جو ہے لے کر کے اس کو الگ سے کچھ دن ڈاکٹر حضرات وہ اس پہ وہ کرتے رہتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو جماتے ہیں، جب وہ انڈے تیار ہو جاتے ہیں پھر عورت کے اس کو رحم میں رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کا ایک بہرحال جو ہے پروسیسر ہے، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں۔ اس کے اوپر میرا تفصیلی مسئلہ ہے تحریری طور پر، انشاءاللہ آپ مجھ سے بعد میں سوال کیجیے گا، میں آپ کو بھیج دوں گا کیا کیا خرابیاں ہیں۔ تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک شکل میں علماء نے اجازت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے دونوں حضرات خود ڈاکٹر ہوں، میاں بھی ڈاکٹر ہو بیوی بھی ڈاکٹر ہو، اور وہ دونوں حضرات اپنے لیے یہ عمل کریں تو ایسی شکل میں، چونکہ نہ تو کسی دوسرے کے سامنے ستر کھولنا پڑے گا، نہ کسی اور کا رحم اور نطفہ دوسرے کے ساتھ ملانے کی ضرورت پڑے گی، اس کا جو ہے خدشہ نہیں ہوگا، تو اس طرح کی شکلیں چونکہ جو فسادات علماء نے بیان کیے ہیں تو وہ اس صورت میں نہیں پائے جاتے، تو اگر کوئی میاں بیوی ڈاکٹر ہے خود یہ عمل کرے تو اس کی تو اجازت دی ہے، بقیہ عموماً اس کی عام حالات میں اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسلامک نالج پوچھ رہے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ یا چین مارکیٹنگ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں جوائن کر کے دوسرے لوگوں کو ممبرشپ دلانا اور اس کا کمیشن لینا، اور وہ جیسے ممبر بنائے اس کا بھی کمیشن لینا کیسا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے آپ جس کمپنی سے جڑے ہوئے ہوں اور دوسرے لوگوں کو جوڑ رہے ہوں تو وہ حلال کاروبار کرتی ہو، اگر حرام کرتی ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو جوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حلال کاروبار ہے، حلال پروڈکٹ وغیرہ ہیں تو پھر آپ دوسروں کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن جن کو آپ نے جوڑا ہے انہی کا کمیشن آپ لے سکتے ہیں، آگے انہوں نے کسی اور کو جوڑا ہے تو اس کا آپ کمیشن نہیں لے سکتے، تو جس کو جوڑنے میں آپ نے محنت کی ہے اس کا تو لے سکتے ہیں، لیکن جس میں آپ کی محنت نہیں لگی، آپ کا عمل دخل نہیں ہے، پھر اس کا کمیشن لینا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، چین بھی اس کو کہتے ہیں۔ تجربہ اور علم میں کیا فرق ہے؟ جی علم تو وہ ہے جو کتابوں سے پڑھ کر کے آئے، تجربہ وہ ہے جو زندگی سکھاتی ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ علم پڑھنے کے بعد ہم کو امتحان دینا ہوتا ہے اور زندگی امتحان لے کر کے پھر سبق دیتی ہے، تو یہ فرق ہے علم میں اور تجربے میں، اور عموماً ایسا کہا جاتا ہے کہ پڑھے ہوئے پہ کڑھا ہوا بازی لے جاتا ہے، مطلب پڑھا ہوا تو یہ ہے کہ جس نے کتابوں سے پڑھا ہے، اور کڑھا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، تجربات دیکھے ہیں، حالات دیکھے ہیں، تو کبھی کبھی اس کا تجربہ اتنا ہوتا ہے کہ علم اس کے سامنے مات کھا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے تجربے والی باتیں ملتی ہیں جن سے اب تک ہم نہیں گزرے ہیں، تو یہ فرق ہے تجربے میں اور علم میں۔ مولانا طاہر القادری کے بارے میں بتائیے اور ان کو سننا کیسا ہے؟
جی طاہر القادری صاحب، جی ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی تعلق سے ہیں۔ آگے میلاد وغیرہ آ رہا ہے تو اس پہ دیکھ لیجئے گا، میلاد کو ثابت کرنے کی انہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں۔ اور جو ہے بہرحال میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا، مجھے ان کے جھوٹ پر بڑا تعجب ہوا۔ تو یہ کہہ رہے تھے، آپ کو بھی سن کر ہنسی آئے گی، کہہ رہے تھے کہ میں نے عالم منام میں امام ابو حنیفہ کی 20 سال تک شاگردی کی ہے، یعنی خواب میں نے سونے کے بعد خواب میں امام ابو حنیفہ کی 20 سال تک شاگردی اختیار کی ہے، تو میں امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں۔ اور پھر اگلے کسی موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عالم منام میں یعنی خواب میں 14 سال تک امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جسے یہی پتہ نہیں ہے کہ میں نے پہلے کیا بولا تھا۔ تو بہرحال خواب میں کسی کی شاگردی اختیار کر کے یہ کہنا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، تعجب سے پرے ہے، آپ بھی سنیں گے تو ہنسیں گے۔ تو بہرحال جو ہے علماء بریلوی جو ہیں ان کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، کتابیں وغیرہ ان کی بہت ساری ہیں اور اسی تعلق سے ہیں، اسی میں ان کی ترجمانی کی گئی ہے۔ بہرحال آپ کو اچھا لگتا ہے تو سن لیجئے، نہیں اچھا لگتا ہے تو چھوڑ دیجئے گا۔ ہر آدمی کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ جس بندے کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ لے لیں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ اچھائیوں کو لے لیجئے، برائیوں کو چھوڑ دیجئے، بس میرا تو یہی کہنا ہے، میں کسی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرتا ہوں، بس میرا تو کہنا یہ ہے کہ جس کے اندر جو اچھائی دکھے لے لیجئے، برائی جو لگے چھوڑ دیجئے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں، جمعے کی نماز میں کتنے انسان ضروری ہیں؟ جی کم سے کم 4 آدمی ہونے چاہیے، 4 آدمی ہونے چاہیے امام کے ساتھ میں، امام کے علاوہ 4 آدمی، یعنی 3 مقتدی، کم سے کم 3 مقتدی اور 1 امام، اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 مقتدی اور جو ہے 1 امام، یعنی 5 آدمی یا 4 آدمی، تو اگر 4 بھی ہوں گے تو جو ہے جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ پوچھنا جنید بھائی، حضرت کیا ولی کا ہونا ضروری ہے نکاح میں؟ اگر لڑکی مجلس نکاح میں خود موجود ہے تو پھر اس کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر لڑکی بالغ ہے اور اپنے کفو کے اندر نکاح کر رہی ہے، کفو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بھی اسی حیثیت کا ہے، جس حیثیت کی لڑکی ہے تو اسی حیثیت کا لڑکا ہے، تو اگر کفو میں لڑکی نکاح کر رہی ہے تو پھر ولی کی جو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے وکیل ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر غیر کفو میں نکاح کر رہی ہے، مثلا انصاری ہے، شیخ میں کر رہی ہے، شیخ کی انصاری میں نکاح کر رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنے کے بعد اولیاء کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، اگر اولیاء چاہیں تو نکاح توڑوا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بعد میں اس کی تفصیل سے معلوم کر لیجئے گا۔ تمیم کے معنی کیا ہے؟ تمیم، جی نہیں فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا، تمیم کے معنی کیا ہیں؟ اچھا، اسامہ پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب میں کسی علماء سے سنا ہوں کہ بھابھی سے زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جی آپ نے کن سے سنا ہے وہ ہم کو بتا دیجیے گا، ہمیں تو یہی پتہ ہے اور صحیح مسئلہ بھی یہی ہے کہ زنا کرنے سے بھابھی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بھابھی سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے کن سے سنا ہے؟ یا تو ان کا لنک ہم کو شیئر کیجیے گا، تو نام ہم کو بتائیے گا، تو ایڈریس بتائیے گا تاکہ ہم بھی پتہ کریں واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ اچھا، محمد افضل، جی مفتی صاحب اپنا واٹس اپ نمبر بتا دیں۔ جی 8923896749 یہ ہمارا نمبر ہے، ہماری دوسری ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائے گا، وہاں سے لے لیجئے گا۔ اچھا، کیا پوچھ رہے ہیں ریحانہ، جی عشاء کے وتر کے بعد نفل نماز، جی عشاء کے وتر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے کیا؟ سعودی عرب میں نہیں پڑھی جاتی؟ جی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وتر کے بعد کسی کو نفل پڑھنا ہے تو پڑھیے، بلکہ تہجد بھی عشاء کے بعد ہی آتی ہے، تو آپ کو تہجد پڑھنی ہے، کوئی اور دیگر نوافل پڑھنے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ نوافل کے لیے صرف 4 اوقات کہہ لیجئے آپ، 4 وقت ایسے ہیں کہ جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 تو ہے سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، زوال شمس کے وقت، اور ایک عصر کے بعد، عصر کے بعد بھی نفل منع ہے۔ ان 4 اوقات کے علاوہ غالباً کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی اور وقت ایسا بتایا گیا ہو جس میں نفل مکروہ ہے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ وتر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس میں ایک شخص کو اپنے اسلامی کتابیں پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس کا معاویہ کا معنی کیا ہے؟ جی غالباً معاویہ کے معنی بھیڑیے کے آتے ہیں، معاویہ کے معنی بھیڑیے کے آتے ہیں غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ اچھا، اور پھر کیا پوچھ رہے ہیں، سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھار پڑھ لینا یا کبھی کبھار پڑھ لینا کو؟ جی سنت غیر موقدہ ان کو کہتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا اور کبھی نہیں پڑھا، تو ان کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت موقدہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جن پر مواظبت فرمائی ہے، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے کی ہیں، سنت موقدہ ہیں، فجر سے پہلے کی ہیں، سنت موقدہ ہیں، تو ان کو پڑھنا چاہیے، بلا عذر ان کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ تو یہ فرق ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں۔
جی سید اقبال السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی جو قطع رحمی کرے بغیر عذر کے، اس کے پیچھے کوئی شرعی عذر نہ ہو، اپنی کوئی ذاتی مفاد اس کے پیچھے ہو، تو ایسا شخص فاسق کے حکم میں ہے، فاسق و فاجر کے حکم میں ہے، اور فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. تو جو فاسق و فاجر ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن پڑھنے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ جی پڑھنے سے یہاں پر کیا مراد ہے آپ کی، ذرا وہ بتا دیجئے کہ قرآن پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تراویح کی بات کر رہے ہیں یا لوگوں کے گھروں میں جا کر کے جو سورہ بقرہ، سورہ یاسین وغیرہ پڑھی جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک تراویح کی بات ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، اس پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا کہ تراویح پر اجرت لینا کیسا ہے. رہ گیا گھروں میں جا کر کے برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے قرآن کریم پڑھنا 30 دن 40 دن، تو اس کی اجازت ہے. اور جو میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے بچوں کو بلا کر کے، وہ جائز نہیں ہے. تینوں میں فرق سمجھ لیجئے گا. آج کے دور میں کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ بھائی مطالعے کے لیے تو بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کو یہ بتائیے آپ کس تعلق سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں تقریباً ہر عنوان کے اوپر ہے، ہر موضوع کے اوپر ہیں. اصلاح معاشرہ کے اوپر بھی ہیں، اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی ہیں، مسائل کے اوپر بھی ہیں، تفسیر کے اوپر بھی ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو انشاءاللہ ان کی کتابیں پڑھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ ہر طرح کی معلومات اس سے حاصل ہو جائیں گی، اور بڑے آسان انداز میں وہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو انشاءاللہ مطالعہ کر لیجئے گا. اچھا توصیف خان کہتے ہیں السلام علیکم، قبر میں میت کے ساتھ سدرہ ڈالنا کیسا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ سدرہ، جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میت کے ساتھ قبر میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگ جو اس میں ایک مکتوب نامہ لکھتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی طرف سے ہے، میت کو عذاب نہ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یا اور کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں لکھنا اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. میت کو سوائے کفن کے اور کچھ اس کے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے. قرآن رکھنا، زمزم کا پانی چھڑکنا، یا تو اور اس طرح کے دوسرے تبرکات رکھنا، تو یہ غیر شرعی جو ہے امور ہیں، احادیث سے ان کا ثبوت نہیں ہے. لہٰذا میت کے ساتھ میں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں رکھنی چاہیے، وہ چاہے قرآن ہو چاہے کچھ اور ہو. اچھا کیا قراءت قرآن کیا کہہ رہے ہیں کمپٹیشن کروانا جائز ہے؟ جی ہاں، مسابقہ قرآن جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ یعنی کس کی آواز اچھی ہے پھر اس کے اوپر انعام دیا جائے تو بے شک یہ جائز ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. تو اگر لوگوں میں شوق و ذوق دلانے کے لیے تاکہ قرآن کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پڑھیں، اچھے آواز میں پڑھیں، اس نیت سے اگر مسابقہ کرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو، تو اس کی اجازت ہے، یہ عمل جائز ہے. اچھا جو حضرت مفتی اکمل صاحب جو ہیں وہ مسائل بتاتے ہیں، کیا سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتے ہیں. مفتی اکمل صاحب بھی جو مسائل بتاتے ہیں عموماً صحیح مسائل ہوتے ہیں، تو سن لیجئے گا. جس مسئلے میں ڈاؤٹ ہو علماء سے پوچھ لیجئے گا. اچھا مفتی صاحب اگر آدمی ناپاک ہو تو کب تک پاک ہونا ضروری ہے؟ نماز سے پہلے پہلے. اگر آدمی رات میں ناپاک ہے تو فجر سے پہلے پہلے غسل کر لے، صبح میں ناپاک ہوا ہے تو ظہر سے پہلے پہلے غسل کر لے. تو نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے غسل کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آدمی ناپاک پھر رہا ہے، ناپاک پھرے گا تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ نماز قضا ہو جائیں گی. بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کو جلدی سے جلدی ناپاکی سے پاکی حاصل کر لینی چاہیے. عموماً ہمارے دیار میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کے اوپر جو جنات و اثرات وغیرہ کے آسیب سحر وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اور مرد ناپاکی کی حالت میں گھومتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے بے وضو حالت میں گھومتے ہیں. یہ سحر اور آسیب کے بڑے وجوہات میں سے ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے پاکی کی حالت میں ہی رہے، ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، کہ اس کے بہت سارے وہ ہیں نقصانات ہیں. تو جلدی سے جلدی پاکی حاصل کر لینا چاہیے. اچھا اور کیا پوچھنا؟ السلام علیکم مفتی صاحب، نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ گیا، اور اسی طرح دوسری اور چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، تو کیا سجدہ سے واجب ہوگا؟ جی دوسری رکعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا تو تیسری رکعت میں یاد آیا تو بیٹھنا ضروری نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر چوتھی رکعت میں آدمی نہیں بیٹھا تو جب تک کہ پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، پانچویں رکعت کا رکوع نہیں کیا، جب تک کہ پانچویں رکعت کا رکوع نہیں کیا تو واپس لوٹ جائے، بیٹھے اور نماز مکمل کر لے سجدہ سہو سے. لیکن اگر پانچویں رکعت کا رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، اب یاد آیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنی ہوگی، چونکہ چوتھی رکعت پر بیٹھنا فرض ہے. اسی طریقے سے 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پر بیٹھنا فرض ہے. تو اگر فرض جو ہے جسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تو اگر قاعدہ اخیرہ چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور قاعدہ اولیٰ اگر چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت خوب، جی شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا. اچھا جی فیس بک والے جو حضرات ہیں ذکی اللہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شکریہ جزاک اللہ. 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ 12 ربیع الاول کو
روزہ رکھنا اگر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں بہرحال، کیونکہ یہ ان دنوں میں سے نہیں ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ احادیث میں ایسے چند ایام بتائے گئے کہ جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جیسے قربانی کے ایام ہے اور عید کا دن ہے۔ عید کا دن ہے اور قربانی کے جو 4-5 جو ہے 3 دن ہیں، تو ان میں روزہ رکھنا اور جو ہے عید کے دن جو ہے روزہ رکھنا، یہ ان دنوں میں منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسے ایام نہیں ہے کہ جن میں منع کیا گیا ہو، لہٰذا 12 ربیع الاول ہو یا کوئی اور ہو، اگر آدمی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ باقی کیوں رکھنا چاہتے ہیں اگر وجہ بتا دیں تو پھر اس سے آسان ہو جائے گا اس کا اور حکم بتانا، چونکہ نیتوں کے اعتبار سے حکم لگا کرتے ہیں، فیصلے لگا کرتے ہیں، نیت کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہ آدمی جو عمل کر رہا ہے وہ کس جو ہے کیٹاگری میں آ رہا ہے۔ مفتی صاحب فجر کی نماز کو نیند کیا کہہ رہے ہیں، نیند ہوشیار نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیے۔ جی اس کے لیے تو یہی ہے کہ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو الارم وغیرہ لگا لیجیے گا، گھر والوں کو کہہ کر کے سوئیے گا، اور رات میں سوتے ہوئے اللہ سے دعا کر کے سوئیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اٹھا دیجیے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فجر میں اٹھا دیں گے۔ الارم لگا لیں، گھر والوں کو بول دیں، کسی دوست و احباب کو جو نماز کے پابند ہوں ان سے کہہ دیں کہ بھئی مجھے فون کر دیں یا مجھے بھی بیدار کر دیں، انشاءاللہ یہ کچھ وقت تک کے لیے ہوگا، پھر آپ کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ جی شہزاد سیف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا نکاح میں ارے یار آپ تو نکاح کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ حضرت کیا نکاح میں لڑکی کیا کہہ رہے ہیں شاید، ارے یار ایک تو آپ لکھ رہے ہیں ایسے انداز سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی میں نے پورا مسئلہ تفصیل سے بتا دیا ہے، پھر بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بھائی یا لڑکی کی طرف سے گواہ ہو یا لڑکے کی طرف سے گواہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں گواہ نہیں بن سکتے، لڑکی اور لڑکے کے علاوہ اور 2 گواہ ہونے چاہیے۔ وکیل ہونا چاہیے اگر لڑکی یا لڑکا نہیں ہے، یا تو لڑکا لڑکی خود موجود ہے ان کی طرف سے وکیل ہوں، اور اس کے علاوہ 2 گواہ ہوں، 2 گواہ ہوں، تو یہ نکاح کے شرائط میں سے ہیں۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں وطر واجب نماز کی قضا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، وطر کی نماز واجب ہے اور واجب کی قضا ہوتی ہے، تو اگر کسی کا واجب چھوٹ گیا ہے تو موقع ملتے ہی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی وطر کی قضا ضروری ہے۔ مدلل جواب ارسال فرمائے تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں مارکیٹنگ کے بارے میں جواز کی شکل۔ جی انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، فی الحال تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے، بعد میں انشاءاللہ۔ کیا عصر کے بعد پڑھائی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، عصر کے بعد اگر آپ کو پڑھائی کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کوئی اور چیز پڑھنی ہے، کتابیں وغیرہ پڑھنے ہیں، تو آپ جو ہے پڑھائی کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب بریلوی اور غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی اگر ان حضرات کے جو عقائد ہیں اگر وہ شرکی عقائد نہیں ہیں، شرکی عقائد اگر نہیں ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی، اور اگر شرکی عقائد ہیں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ شرکی عقائد سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرتے ہوں، دوسرے کو حاجت روا منت کشا نہ سمجھتے ہو، جیسے بعض لوگ خواجہ اجمیری کو یا غوث اعظم کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی، یہ ہماری مراد کو پوری کرتے ہیں، یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو ان کو مشکل کشا نہ سمجھتے ہوں۔ ایسے ہی دوسرے اہل سنت والجماعت کی تکفیر نہ کرتے ہوں، صرف اپنے آپ کو ہی مسلمان نہ سمجھتے ہوں۔ تو اس طرح کے اگر عقائد ان کے پیچھے اگر ان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ کیا اس دور میں اجماع ہونا محال ہے؟ علامہ ثنانی نے لکھا ہے جی ایسا نہیں ہے اس دور میں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ اجماع کس سلسلے میں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عموماً جو ہے مسائل پیش آتے ہیں تو اکثر مسائل کے اوپر اجماع ہو چکا ہے علماء کا اکابر کا، اور جو اس طرح کے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر اجماع نہیں ہوا ہے، نئی مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں علماء کی میٹنگ اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا کوئی جو ہے اس کا شکل یا متبادل یا اس کا حکم جو ہے علماء کے درمیان میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اجماع جو ہے مسائل پیش آمدہ مسائل میں ہی ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جو پرانے مسائل ان میں تو ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر دوبارہ اجماع کرنا ہے کیا مطلب ہے؟ جس چیز پر اجماع ہو چکا ہے تو دوبارہ کرنا ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جو نئے مسائل پیش آ رہے ہیں تو علماء ان کے اوپر اجماع کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے۔ اویس کا مطلب کیا ہے؟ جی اویس کا مطلب فی الحال ذہن میں نہیں ہے۔ سنتوں کی قضا ہے حضرت مفتی صاحب؟ جی نہیں، اگر وقت نکل گیا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی تھی تو جب تک کہ عصر کا وقت نہیں آیا تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر عصر کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا یا اگلا دن آ گیا تو اب سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کے اور نوافل کی قضا نہیں ہے، صرف فرض کی یا واجب کی قضا ہے۔ تو وقت کے اندر کر سکتے ہیں، وقت نکل گیا ہے تو اب قضا نہیں ہوگی۔ عورت گھر میں نفلی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں ہے۔ اگر منت کا یا واجب کا روزہ ہے یا رمضان کا چھوٹا ہوا اعتکاف ہے، رمضان کا اگر چھوٹا ہوا اعتکاف ہے جو ہے تو اس میں پھر روزہ ضروری ہے، اگر نفلی اعتکاف ہے تو اس میں روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید ہوئے، ان کی شہادت کس قسم کی ہے؟ جی
ظلمن جس کو مارا گیا ہو حدیث میں کہا گیا وہ بھی شہید کے حکم میں ہے، تو یہ شہید حکمی کہلائیں گے، حکمن شہید کے حکم میں آئیں گے تو یہ شہید حکمی ہے۔ ظالموں نے ان کو ناموس صحابہ کی جو ہے وجہ سے ان کو مارا ہے، کیونکہ حضرت جو ہے وہ صحابہ کا دفاع کرتے تھے، اور جو صحابہ کی جو ہے شان میں گستاخی کرتے تھے، حکومت سے مانگ کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کو پھانسی دی جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور امت کے اندر یہ حضرت کی خصوصیت تھی کہ وہ تمام مسلک کے لوگوں کو سر جوڑ کر کے مل بیٹھ کر کے کوئی ایک لائحہ عمل تیار کر کے پوری امت کو جوڑ کر کے متحد ہو کر کے چلنے کی تلقین کرتے رہتے، اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے۔ تو حضرت سب کو لے کر کے چلنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو حضرت کی شہادت جو ہے وہ شہادت حکمی میں ہے، ظلمن مارا گیا ہے، ظلمن مارا گیا ہے، اور ناموس صحابہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی وجہ سے ان کو مارا گیا، تو کیا مقام و مرتبہ ہے کہ صحابہ کی یہ جو ہے حفاظت کرتے ہوئے، ان کا دفاع کرتے ہوئے۔ انگوٹھی کس انگلی میں پہننا سنت ہے؟ جی سنت کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ کس انگلی میں پہننا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ آدمی کسی بھی انگلی میں پہن سکتا ہے، کسی بھی انگلی میں جو ہے پہن سکتا ہے، شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر کے، تو شہادت کی انگلی میں نہیں پہننا چاہیے، شہادت کی جو ہے انگلی چھوڑ کر کے بہتر یہ ہے عموماً چاہے آدمی دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں ہاتھ میں پہنے، چھوٹی انگلی یا اس کے برابر والی جو انگلی ہے اس میں لوگ پہنتے ہیں، اور یہی بہتر ہے، چھوٹی انگلی میں یا اس کے برابر والی انگلی میں پہنتے ہیں تو یہ ہے شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر کے باقی کسی بھی انگلی میں پہنی جا سکتی ہے۔ اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں ریحانہ، کیا بڑے جانور میں عقیقہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں حصہ ہوتا ہے؟ جی بڑے جانور میں عقیقہ ہو تو جائے گا، بڑے جانور میں عقیقہ ہو تو جائے گا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو باقی حصے بچے ہیں ان کو بیچنا جائز نہیں ہے، جو باقی حصے بچے ہیں ان کو بیچنا جائز نہیں ہے کہ 7 حصے میں سے 2 حصے عقیقے کر لے باقی بیچ دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر پورا جانور ذبح کیا ہے تو پھر اس کو لوجہ اللہ ہی آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ عقیقے میں نیت عبادت کی ہونی چاہیے، اور جہاں بیچنے کی نیت آ گئی ہے تو وہ تو عبادت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بکرے وغیرہ کی نیت کریں، یا تو پھر جو ہے جو دوسرے حصے ہیں ان میں بھی جن کا نہیں ہوا ہے ان کی نیت کر لیں۔ باقی اس طریقے سے کسائی کے پاس جا کر کے، قصاب کے پاس جا کر کے 2 حصے خرید لائے کہ یہ عقیقہ ہو جائے گا، تو ایسے عقیقہ نہیں ہوگا۔ پورا جانور خریدا ہے تو 2 حصے عقیقے کے، اور باقی کو پھر اللہ کے لیے یا تو اپنے گھر میں رکھ لیجئے یا تو پھر اللہ کے لیے صدقہ کر دیجئے۔ اچھا، اور پوچھ رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی نے کسی جگہ پر انبیاء علیہ السلام کے قبر کی نشاندہی کی تھی، کیا وہ معتبر ہے؟ دیکھیے ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کشف و کرامات کے حساب سے ہوتی ہیں، جن کا یقینی اور غیر یقینی یعنی صحیح ہونا غلط ہونا دونوں ہی اس کے اندر شک و شبہ ہیں، دونوں ہی شک و شبہ ہیں، یقینی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جبریل تو وہی لے کے نہیں آئے تھے کہ بھئی 100% درست مان لیا جائے، تو بزرگوں کے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کشف و کرامات سے ہوتی ہیں، الہامات سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں احتمال ہیں۔ میت کو دفنانے کے بعد کتنی دیر تک قبر کے پاس رہ سکتا ہے؟ جی تھوڑی دیر تک رہنا چاہیے تاکہ جو ہے میت کے سوال و جواب ہو جائیں اور آدمی وہاں پڑھے تو بہتر ہے، قبر کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع، 4 قل، آیت الکرسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے صلی ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ باقی 10-15 منٹ کم سے کم جو اس کے خاص جیسے اولاد ہیں، بھائی بہن تو نہیں بھائی وغیرہ ہیں، تو ان کو وہاں کم سے کم 5-10 منٹ ٹھہرنا چاہیے، اس سے میت کو کیا کہتے ہیں اچھا لگتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کو مطلب محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ میں ہیں۔ نماز سے پہلے کی سنتیں فرض پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی اگر پہلے نہیں پڑھی ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں پہلے وہ پڑھیں، پھر شروع والی جو سنتیں چھوٹ گئی تھی ان کو بعد میں پڑھیں، تاکہ ترتیب باقی رہے، ترتیب باقی رہے کہ فرض ہے پھر سنتیں ہیں، تو تاکہ وہ ترتیب باقی رہے، اس لیے پہلی چھوٹی ہوئی سنتیں مکمل نماز پڑھنے کے بعد پھر پڑھے، لیکن اگر فرض کے فوراً بعد پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جی ثنا خان صاحبہ کی ہدایت پر آنے پر ایک ویڈیو بنائیں، مفتی ظفر حسین قاسمی آفیشل صاحب۔ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالی جو ہے جس سے چاہتا ہے اپنی ہدایت کا کام لے لیتا ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، واقعتاً یہ ان کا ثنا خان صاحبہ جو ہیں جنہوں نے یہ جو ایک غلیظ دلدل تھی بالی ووڈ کی اس سے توبہ کی ہے، تو بے شک بڑا اچھا قدم ہے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ ایسی دلدل ہے جو اس میں دھستا چلا جاتا ہے پھر دھستا ہی چلا جاتا ہے، اور اس جو ہے انڈسٹری کے اندر آ کر کے، اس غلیظ دلدل کے اندر آ کر کے نہ آدمی کا ایمان و یقین محفوظ رہتا ہے، نہ عزتیں محفوظ رہتی ہیں، آدمی شرابی کبابی بن جاتا ہے، نہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ مال و دولت اس کا محفوظ رہتا ہے۔ اب دیکھیے بالی ووڈ میں کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دلدل سے نکل گیا ہے واقعی بڑی ہمت کی بات ہے اور بڑی قربانی کی بھی بات ہے کہ واقعی جس کو شہرت کا چسکا لگ جائے پھر اس سے باہر نکل کر کے آنا، گمنامی کی زندگی جینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جہاں مال و دولت کی ریل پیل ہو اس زندگی کو خیر بات کہہ کر کے سادی سیدھی زندگی کے اندر آ جانا یہ بڑی قربانی ہے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو برقرار رکھے اور ان کو نیک صالح بنائے، اور آنے والی زندگی کے اندر ان کو دین کی خدمت اور اسلام کی خدمت اور یہ کہہ لیجئے کہ انسانیت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا اچھا قدم ہے، بڑا جو ہے یہ کہہ لیجئے یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اتنے بڑے اولیاء اللہ اور اتنے بڑے علامہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ واقعی یہ نیک عمل ہے، اور بے شک ہمیں اس کو سراہنا بھی چاہیے، ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ بندہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اس کے اوپر بھی اس کو جو ثواب جو ہے مرحمت فرماتے ہیں، پھر اگر وہ اچھا عمل کر لیتا ہے تو مزید اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ خیر کی طرف آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، ہدایت کی طرف آتا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کو اچھا لگے اور اس کو اچھا محسوس ہو کہ ہاں واقعی میرا یہ عمل تھا، اچھا تھا۔ تو اس لیے اس کی تعریف کرنی چاہیے، سراہنا چاہیے اور اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے، تو ہم ان کے حق میں ہیں۔ اور ایسے ہی ہم اپنے ہر اس کلمہ گو مسلمان کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چکا چون سے اس کو باہر نکالے، دین اور اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اسلام اور شریعت کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بار بار پیشاب کے قطروں کی وجہ سے نماز کا کیا حکم ہے؟ جی اگر ایسا بندہ ہے جس کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قطرے نہ آئیں تب نماز پڑھے۔ مثال کے طور پہ ظہر سے لے کر کے عصر تک کے آدھا گھنٹہ اس کو ایسا ملتا ہے کہ جس میں قطرے نہیں آتے تو پھر وہ بندہ اسی وقت میں نماز پڑھ لے جب قطرے نہیں آتے، اور اگر کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں قطرے رک جاتے ہیں بلکہ آتے ہی رہتے ہیں تو پھر ایسا شخص معذور کے حکم میں ہوگا، اور معذور کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اولاً پاکی حاصل کر لے، پاک کپڑا اپنی شرمگاہ پر رکھ لے اور پھر نماز پڑھ لے، جتنی چاہے فرض جتنے چاہے سنت نوافل وغیرہ پڑھ لیں۔ پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے پھر اسی طریقے سے کرے کہ پاکی حاصل کرے، کپڑا دوسرا بدل لے، چینج کر لے، پھر جتنی چاہے نماز وغیرہ پڑھیں۔ تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا چونکہ یہ معذور ہے، بھلے ہی نماز کے اندر قطرے ٹپکتے رہیں پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، یہ معذور کا حکم ہے۔ اچھا، بہت لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے سطر کھل جاتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی اگر 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر 3 انگلی کے بقدر 3 انگلی کے بقدر یا 1/4 کے بقدر کہہ لیجئے، اگر 1/4 سطر کھل جاتا ہے 3 انگلیوں کے بقدر کھل جاتا ہے اور 3 تسبیح یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر کھلا رہتا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے، سطر کھل جائے گا کھلا رہے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مشاجرات صحابہ پر کوئی کتاب کا نام بتائیے۔ جی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے مشاجرات صحابہ پر، انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا۔ تدبر قرآن کس طرح حاصل ہوگا؟ افلا تدبرون القرآن؟ جی تدبر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم میں غور کرے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب کہ آدمی علماء کے تراجم پڑھے یا تو علم حاصل کرے، خود سے ترجمے پڑھے، علماء کے تفسیریں پڑھیں یا تفسیریں سنیں یا علماء کی صحبت میں بیٹھے تو انشاءاللہ تدبر قرآن حاصل ہوگا۔ تدبر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اور غور و فکر جبھی ہوگا جب آدمی قرآن کو سمجھتا ہو، معنی مفاہیم کو سمجھتا ہو۔ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ سمجھ کر ثواب کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اس لیے روزہ رکھنا، یہ تو سمجھ سے بالا تر بات ہے، یہ تو سمجھ سے پرے بات ہے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے روزہ رکھیے۔ ایسے تو پھر صحابہ بھی پیدا ہوئے تھے یا اور دوسرے انبیاء بھی پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو 1,24,000 انبیاء پیدا ہوئے، تو کیا آپ دوسروں کے نام پر روزہ نہیں رکھیں گے، صرف حضور کے نام پہ رکھیں گے؟ تو اس لیے حضور کے نام پہ روزہ رکھنا یہ بات سمجھ سے باہر ہے، اس نیت سے نہ رکھیں۔ آپ کو نارمل رکھنا ہے تو رکھیے گا، نہیں تو پھر دوسرے انبیاء کے نام کے بھی آپ کو رکھنی پڑے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ نیت نہ رکھیں۔ آپ کو نارمل اگر رکھنا ہے تو پھر آپ رکھ لیجئے، کیونکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ علماء نے نہیں لکھا ہے جہاں تک جو ہے میرا مطالعہ ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا جائے، تو میرے علم میں ایسی کوئی روایت یا علماء کا کوئی ایسا قول یا مسئلہ نہیں ہے، تو نیت کو درست کر لیجئے گا۔ مفتی صاحب کیا مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے، اگر لڑکا لڑکی موجود ہو، 2 گواہ بھی ہوں، اور ایک کہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ ایسے ہی طلاق کا مسئلہ ہے، تو اگر طلاق جو ہے مذاق میں طلاق دے دے، طلاق میں تو گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو اگر مذاق میں طلاق دے تو جو ہے طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح جبھی ہوگا جبکہ دولہا دلہن کے علاوہ 2 مرد گواہ موجود ہوں جو بالغ ہوں، عقل مند ہوں، مسلمان ہوں، تو اگر ان کے سامنے مذاق میں کوئی کہہ دے میں نے نکاح کیا، وہ بولے میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ جو مشروب پی رہے ہیں میرا بہت جی کر رہا ہے آپ کا برکتی میں بھی پی لوں۔ اچھا
جی انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، یا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے تو پھر آپ کو پلائیں گے بالکل. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لائبہ کے معنی کیا ہیں؟ جی لائبہ کے معنی خوبصورت کے ہیں. جنت کے ایک حور ہے جس کا نام لائبہ ہے، تو لائبہ اچھا نام ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، بہار شریعت کس نے لکھی ہے؟ جی بہار شریعت کس نے لکھی ہے، مصنف کا نام تو غالباً میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی. بہار شریعت کس نے لکھی ہے؟ اچھا مجھے مولانا عربی سیکھنی ہے. جی جو عربی سیکھنے والے حضرات ہیں وہ بعد میں ہم سے رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ، بعد میں ان سے اس سلسلے میں بات چیت کر لی جائے گی. ہماری عربی کی کلاس چل رہی ہے، آپ چاہے تو اس میں جڑ سکتے ہیں. جی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آن لائن عربی سیکھنے کے لیے کتابوں کے نام وغیرہ، تو اس سلسلے میں مفتاح العربیہ ہے، معلم الانشاء ہے اور محادثات وغیرہ ہیں. تو ان چیزوں کا آپ انشاءاللہ اپنے پڑھنے کے اندر لے کر کے آئیے تو انشاءاللہ آ جائے گی. قصص النبیین وغیرہ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں تو انشاءاللہ ان کو پڑھ لیجئے. اچھا قاری عارف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 2 رکعت نکل جائے تو سلام پھیرنے بعد جو رکعت پڑھیں گے تو اس میں تشہد میں جائیں گے یا نہیں؟ جی اگر کسی کے مغرب کی نماز چھوٹ جائے، 2 رکعت چھوٹ جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی بیٹھیں گے، چونکہ ایک امام کے ساتھ ملی ہے اور دوسری اس کی یہ ہے، اور 2 رکعت پر بیٹھنا واجب ہے، تو اس لیے امام کے ساتھ ملی اس میں بھی بیٹھے گا. پھر دوسری رکعت پر چونکہ 2 رکعت پر قاعدہ واجب ہوتا ہے اس میں بھی بیٹھے گا، اور پھر تیسری رکعت کے اندر بھی بیٹھے گا، چونکہ تیسری رکعت پر بیٹھنا فرض ہے، 3 ہی رکعت ہوتی ہیں، تو اس لیے تینوں رکعتوں میں بیٹھے گا. سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ ہے. اس سلسلے میں ہماری ویڈیو بھی ہے کہ مغرب کی نماز کیسے مکمل کریں، انشاءاللہ وہ دیکھ لیجیے گا، وہاں مزید تفصیل ملے گی. اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں عرس ہوتے ہیں وہاں دکانیں بھی مختلف قسم کی لگتی ہیں، تو صرف خریدی کرنے کی نیت سے یا گھومنے کے مقصد سے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ضرورت کی چیزیں اگر ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے مواقع پر نہ جایا جائے، کیونکہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے من کثر سوادہ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ جو آدمی کسی کی تعداد بڑھاتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے. تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے اور اس موقع پر جائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ اس نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو بچنا چاہیے. اگرچہ جائز ہے، آپ تو اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، تو بچنا بہتر ہے. اچھا سفید بگلا جائز ہے یا نہیں؟ یہ شاید آپ نے پچھلی بار بھی سوال کیا تھا. جی سفید بگلے کے بارے میں انشاءاللہ پھر آگے بتاؤں گا آپ کو، ابھی بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے، 2 گنا بڑھ جائے. مثال کے طور پہ ایک پین ہے، تو جب ایک پین کا سایہ اس کا 2 گنا بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب 1 گنا بڑھ جائے، 1 مثل اس کا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال مثلین پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جی ارحان پوچھ رہے ہیں آپ کا کانٹیکٹ نمبر. جی لکھ لیجئے 8923896749، یہ ہمارا نمبر ہے. ویڈیوز میں بھی ہمارا نمبر آتا رہتا ہے، دوسری ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا. غیر مسلم کا قبرستان میں داخل ہونا کیسا ہے؟ بھئی کس نیت سے داخل ہونا چاہتا؟ اچھا ہمارے قبرستان میں اگر کوئی غیر مسلم ہم مسلمانوں کے قبرستان میں آنا چاہے، مثال کے طور پہ کوئی دوست تھا، اس کا جاننے والا تھا اور اس کے انتقال کی وجہ سے وہ اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلا لیجئے گا اس کو. کیا پتہ یہی چیز آگے چل کر کے اس کے لیے ایمان کا ذریعہ بن جائے، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو اگر وہ آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے دیجیے گا. ہاں ہمارا ان کے قبرستان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے جنازوں میں یا ان کے رسموں میں شرکت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ویلکم، آئیے. کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی اس سلسلے میں پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں. دونوں قول ہیں. اچھا مشکوک جگہ ایسی جگہ جہاں 5-6 فٹ نیچے قبریں ہوں، ایسی جگہ باجماعت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی اگر قبریں بالکل سامنے ہوں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ قبریں سامنے ہوں، کیونکہ اس میں اس چیز کا وہم پایا جاتا ہے کہ آدمی بیت اللہ کو نہیں بلکہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہم پایا جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کی قبریں ہوں وہاں پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مسجد اوپر ہے، نیچے قبریں ہیں، یا قبروں کا ڈائریکشن الگ ہے، مسجد کا ڈائریکشن الگ ہے، قبلہ الگ طرف ہے، تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. مفتی صاحب اگر 3 جمعے چھوٹ جائیں تو نون مسلم ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی اگر جو ہے 3 جمعے چھوڑ دیں تو وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو بندہ 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر خیر کی بات آدمی کے دل پر اثر نہیں کرتی.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملنے میں دیر ہوتی ہے، پھر وہ بندہ حق بات کو جلدی سے قبول نہیں کرتا، تو یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، تو کافر تو نہیں ہوتا، رہے گا تو مسلمان ہی، ہاں یہ ہے فسق و فجور میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے میں دیری ہوتی ہے، تو یہ مطلب ہے۔ لیکن یہ بھی جب ہے جب کہ آدمی سستی کی وجہ سے چھوڑے، لیکن اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر یہ بھی وعید اس کے لیے نہیں ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ان کے انتقال پر؟ جی آج ہی صبح ہم نے ان کے بارے میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کیا، آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے، اور مولانا رئیس الدین صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، اور عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، دفاع صحابہ اور عصمت جو ہے صحابہ کی حفاظت کے تعلق سے بڑے اچھے وہ جو ہے کہہ لیجیے کام کر رہے تھے ماشاءاللہ، بڑے یوں کہہ لیجیے عالم بھی تھے، عالم بعمل بھی تھے، اور متقی پرہیزگار آدمی تھے، تو میری رائے ان کے بارے میں اچھی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج ہی صبح جب مجھے رات میں پتہ چلا تو صبح ہی میں نے ان کے بارے میں مختصر سی ایک کلپ آڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، اس میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد کو سر اور داڑھی پر کون سا خضاب استعمال کرنا چاہیے اور کون سا خضاب استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ جی کالے رنگ کا خضاب، یا جس سے بال کالے ہو جائیں، تو سر اور داڑھی میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مہندی کا استعمال کرنا چاہیے، سب سے بہتر ہے، سر میں ہو یا داڑھی کے اندر ہو تو مہندی استعمال کرنی چاہیے۔ بالوں کو کالا کرنے والا چاہے خضاب ہو چاہے مہندی ہو، سر کے بال ہوں یا چاہے جو ہے داڑھی کے بال ہوں، تو کالا کرنے والا اجازت نہیں ہے، جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ براؤن کلر کا ہے، بھورے کلر کا ہے، ہرے کلر کا ہے، لال کلر کا ہے، کوئی اور دوسرا جو کلر ہیں ان کی اجازت ہوگی سر میں بھی اور داڑھی میں بھی۔ اچھا، اگر کسی شخص کی والدہ نے چھوٹے بھائی کے حصے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اطلاع دیے بغیر بڑے بھائی کو دے دی، حالانکہ بڑے بھائی کا اس چھوٹے بھائی کی چیز میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟ جی جو چیز والدین کی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جو چیز والدین کی ہے ان کے قبضے میں ہے تو والدین اس کے مالک ہے، جس کو چاہے دے دیں۔ لیکن اگر ایک چیز میری ہے، میری اپنی ذاتی ہے، تو پھر والدین کو میری اجازت کے بغیر دوسرے بھائی کو نہیں دینی چاہیے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر آگے چل کر کے یہ چیز جھگڑے کا جو ہے ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اگر والدین کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بیٹے کی چیز ہم فلاں بیٹوں کو دے دیں تو مجھے ناگوار نہیں گزرے گی، تب تو دے سکتے ہیں، مجھے ناگوار نہیں گزرے گی بلکہ مجھے خوشی ہوگی، میری چیز میرے بھائی کا کام آ گئی ہے، تب تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ لگتا ہے کہ بیٹا ناراض ہو گیا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ بغیر بیٹے کی اجازت کے اس کو دوسرے بھائی کو نہیں دینا چاہیے، جبکہ وہ اس کی ذاتی ہو۔ لیکن اگر وہ والدین کی ہے تو پھر ان کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بالی ووڈ ایکٹرس یا کوئی کیا کہتے ہیں عورت توبہ کر لے تو کچھ لوگ ان کی تصویریں ڈال کر ویڈیو بناتے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی تصویروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ تصویر حرام ہے، تو اس نے تو توبہ کر لی لیکن آپ گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں ان کی تصویریں ڈال کر کے، خاص کر کے اگر وہ عورت ہے تو پھر اس کی تصویر ڈالنا مزید گناہ کا باعث ہے۔ تو اس لیے تصویریں ڈال کر کے یہ کہنا اس نے جو ہے توبہ کر لی، ارے بھائی اس نے تو توبہ کر لی، لیکن آپ تصویر کے بارے میں جو وعید بیان کی گئی ہے، جو عذاب بیان کیا گیا ہے، اس میں ملوث ہو رہے ہیں، سمجھیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو اس نے توبہ کر لی لیکن آپ گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں۔ تو فوٹوز وغیرہ ڈال کر کے، خاص کر عورتوں کے، لڑکیوں کے ڈال کر کے ان کو شیئر کرنا، ان کے بارے میں جو ہے ویڈیو وغیرہ دینا، اطلاع دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی دے دیجئے، جن کو دیکھنا ہے، جن کو پتہ کرنا ہے وہ سن لیں گے، پتہ کر لیں گے، تو کوئی تصویر ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، اگر جمعے کے لیے 4 آدمی نہ ہوں تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، اگر 4 آدمی نہیں ہیں تو ظہر پڑھ لیجئے۔ سجدے اور تشہد میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ فرض نماز میں بھی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ جی بہتر یہ ہے کہ سجدے کے اندر جو سجدے کی تسبیحات ہیں انہیں کو پڑھنا چاہیے، تشہد وغیرہ کے بعد بھی جو دعائیں معصورہ ہیں ان کو پڑھ کر کے ہی نماز مکمل کر دینی چاہیے، بہتر تو یہی ہے۔ باقی جو نفل نمازیں ہیں اس میں آدمی سجدے میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن دعائیں عربی میں ہونی چاہیے۔ نماز کا اگر سجدہ ہے تو دعائیں عربی میں ہونی چاہیے، ایسے ہی تشہد کے بعد اگر دعائیں مانگ رہے ہیں تو وہ بھی دعائیں عربی والی دعائیں ہونی چاہیے، دعائیں معصورہ جسے کہا جاتا ہے، جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر کے کوئی اور دعا مانگے گا، جیسے یہ کہے یا اللہ مجھے کپڑا دے دے، یا اللہ مجھے مال و دولت دے دے، تو نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو۔ اگر آدمی اردو میں دعا مانگے گا، وہ چاہے نماز کا سجدہ ہو یا چاہے تشہد وغیرہ کے بعد ہو، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے تشہد میں، سجدے میں وہی دعا مانگنی چاہیے جو قرآن میں مذکور ہے، جیسے ربنا آتنا، ربنا اغفر لی، اور اس طرح کی جو دوسری دعائیں ہیں وہ مانگنی چاہیے اگر مانگنا ہی ہے تو۔ اچھا، آپ کا نمبر شیخ الیاس جی، ہمارا نمبر پھر سے بتا دوں 8923896749، ہماری دوسری ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پہ، وہاں سے نمبر لے لیجیے گا، مل جائے گا۔
کوئی لڑکی اگر شادی سے پہلے پریگننٹ ہو جائے اور وہی لڑکا بعد میں اس سے نکاح کر لیا تو بچے جائز ہوں گے یا نہیں؟ جی اگر 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کے نکاح کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو وہ ثابت النسب ہوگا، اس آدمی کا ہی کہلائے گا. لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ باپ کا نہیں ہوگا، ماں کا کہلائے گا. باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور اس کا اثر اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ باپ کے مرنے کے بعد بچے کو اس کی میراث نہیں ملے گی. باپ کے مرنے کے بعد بچے کو اس کی میراث نہیں ملے گی، ہاں ماں کی میراث کو وہ مستحق ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے. تو اگر 6 مہینے کے اندر پیدا ہوا تو باپ کا نہیں ہوگا، صرف ماں کا ہوگا. اور اگر نکاح کے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں باپ اور ماں دونوں سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، بھلے ہی وہ پہلے سے مطلب جب نکاح نہیں تھا اس وقت زنا کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گناہ ہوا تھا، عمل میں آیا تھا. اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز باجماعت کر سکتے ہیں اگر آدمی پورے نہ ہو؟ جی ظہر کی نماز باجماعت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جن جگہوں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے جب جمعے کی نماز ہو جائے پھر اس کے بعد وہ آدمی ظہر کی نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے اٹھنے کے ایک ہاتھ سے اپنے پچھلے دامن کو بار بار سے کرتا ہے تو کیا یہ عمل نماز کو توڑنے والا تو نہیں؟ جی اگر عمل کثیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اگر عمل کثیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی. بہتر یہ ہے کہ بار بار یہ عمل نہ دہرایا جائے. عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاص طور سے جو لوگ کرتا پائجامہ پہنتے ہیں وہ اس مرض کے اندر زیادہ مبتلا ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بار بار اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ اگر ایک رکن میں 3 تسبیح کے بقدر آدمی نے ایسا عمل کر لیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے، جسے عمل کثیر کہا جاتا ہے، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے. ہلکے ہاتھ سے ایک بار درست کر لیا تو اس کی گنجائش ہے، اگرچہ اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، تفصیل کیا ہے ایک سطر کا؟ یہ تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے اس کا. مرد کا جو ناف ہے وہ نابھی سے لے کر کے ناف سے لے کر کے اس کے گھٹنوں تک کا ہے، یہ حصہ کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے. اس کا اثر اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے جو اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک آتا ہے تو وہ بندہ اس کو پہن کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر اوپر کا حصہ کھلا رہے یا گھٹنوں سے نیچے کا حصہ کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا سطر ہی کھلا ہوا سطر ہی کھلا ہوا ہے، سرین ظاہر ہو جاتی ہے، رانیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ مطلب ہے. تو مرد کا سطر تو اتنا ہی ہے، عورت کا پورا جسم سطر ہے. نماز میں سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پیروں کے اور کوئی حصہ کھولنا جائز نہیں ہے. اگر بال بھی 1/4 کے برابر کھل گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. جسم کا کوئی اور حصہ 1/4 کے بقدر اگر دکھ گیا نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر نماز سے پہلے سے ہی دکھ رہا تھا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں جمعے کی اجازت نہ ملتی ہو تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ وہ شخص کیا کرے؟ جی دیکھیے، وہ تو اس بندے کو فیصلہ کر لینا ہے کہ میرے لیے کیا نزدیک ہے. اللہ کی یہ عبادت جمعہ زیادہ اہم ہے یا نوکری زیادہ اہم ہے؟ انشاءاللہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو آپ کے نزدیک جس چیز کی زیادہ اہمیت ہے آپ اسی کو اہمیت دیں گے تو آپ اسی کے مطابق عمل کر لیجئے گا. باقی بار بار یہ عادت بنا لینا اور اس کو مجبوری قرار دینا، اگر آپ اللہ کے یہاں جا کر کے یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ جی مجھے نوکری بڑی پیاری تھی اور اس لیے میں نوکری چھوڑ کر کے آپ کی عبادت کے لیے نہیں آ سکتا تھا، جمعے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، تو اگر آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ عذر قبول کر لیں گے تو پھر آپ کی مرضی، آپ چھوڑیے شوق سے جمعہ. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نہیں بھائی اللہ کے یہاں تو میں یہ عذر نہیں دے سکتا ہے تو پھر جمعے کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے. کوشش کیجیے کہ اپنے آفس میں ہی بات چیت کر کے، جو بھی باس وغیرہ ہے ان سے بات چیت کر کے، جو اور دوسرے مسلمان حضرات ہیں ان کو ملا کر کے 5 منٹ مشکل سے جاتے ہیں، 5-7 منٹ مختصر انداز میں جمعہ کر لیجیے گا تو سب کو ملا کر کے جمعے کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ندیم ملک میسیج ڈیلیٹ کر دیا ہے. فتویٰ کس پر ہے ظہر کی نماز کے آخری وقت کا؟ جی مثلین پر ہے. جب دو جو ہے مثل کے برابر ہر چیز کا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم، محمد نعمان مظاہری پٹھان پورے. اچھا جی آپ تو ہمارے ساتھی ہیں. جی اللہ کا احسان ہے، کرم ہے. آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں؟ رب کا شکر ہے جس حال میں بھی رکھے. اچھا ایم ڈی نجم اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا. کیا کہہ رہے ہیں کیا سوائے نبی کے ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی طرف کسی مسئلے کو کیسے لوٹا؟ اور کیا ہر کوئی بھی مسئلے قرآن و حدیث؟ جی نہیں، ہر کوئی قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتا اور مسئلہ ہر ایک قرآن و حدیث کی طرف نہیں لوٹا سکتا. قرآن و حدیث کی طرف مسئلہ لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل ایسے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف مسائل لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحتاً کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے مسائل اب پیش آ رہے ہیں، نئی مسائل پیش آمدہ ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ قرآن میں اس تعلق سے کیا حکم ہے یا اس کے جیسا کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی حدیث میں اس کے تعلق سے کیا حکم ہے یا اس کے جیسا کوئی حکم ہے یا نہیں. اگر اس کے جیسا اس
ملتا جلتا کوئی حکم ملتا ہے تو پھر وہی اس کا بھی حکم ہوگا اور اسی کے مطابق یہ عمل کیا جائے گا. اور اگر اس طرح کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نیا مسئلہ ہے، تو پھر علماء سے پوچھے، علماء سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا استنباط کریں گے اور پھر جو بھی ان کے نزدیک مناسب ہوگا اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. یہ مطلب ہے قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے کا. اچھا، ایاکا کو ایاکا پڑھا اور صراطم کو، اور صراطم کو ہے صراط الذین، 2 حرکات کی مقدار، اور مالکی میں کھڑا زبر کو 2 حرکات کی مقدار نہیں کھینچا، بس تھوڑا سا ہی کھینچا، کیا حکم؟ جی، جان بوجھ کر کے اس طرح کی حرکت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ کو اور معنی کو بگاڑنا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں کسی کو کم کھینچ دیا، کسی کو زیادہ کھینچ دیا، کہیں پر 2 زیر لگا دی، کہیں سے، تو اگر جان بوجھ کر کے یہ عمل کر رہا ہے تو پھر یہ نماز اس سے فاسد ہو سکتی ہے، معنی میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے. معنی میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو سکتی ہے. لیکن اگر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، الفاظ اسی طریقے سے نکلتے ہیں، مجبوری ہے، کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے معافی ہے، پھر اس کی نماز اس طریقے سے بھی درست ہو جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعتیہ کلام میں کہنا کیسا ہے محبت میں بغیر شرکیہ نظریے سے؟ جی، تب تو جائز ہے. اگر کوئی شرکیہ، کوئی نظریہ نہیں ہے، بندے کا عقیدہ نہیں ہے، پھر کہتا ہے تو جائز ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب روزہ اقدس پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچے، تب لفظ یا کا استعمال کرے، کیونکہ یا جب ہم ہی استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا قاعدہ ہے، یا حرف ندا ہے، یہ ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب سامنے والا ہمارے سامنے ہو. جیسے میں کہوں اے محسن یا محسن، تو یا جب ہی کہوں گا جب وہ سامنے ہوگا. اگر وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہے تو میں کس کو بلا رہا ہوں؟ یا کہہ کے. ظاہر ہے جب وہ سامنے موجود ہی نہیں ہے تو یا کہہ کر کے ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ تو لفظ یا جب ہی ہوتا ہے کہ جب کہ سامنے والا موجود، اس لیے یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی جب روزہ اقدس پر پہنچے تو وہاں جا کر کے یا رسول اللہ کہے، کیونکہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے اور سنتے ہیں لوگوں کی باتوں کو، تو اس لیے وہاں پر کہے گا تو درست ہے. لیکن اگر یہاں کہے گا تو پھر شرکیہ مفہوم ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کا شرکی عقیدہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ کہتا ہے، تو پھر اس کی اجازت ہوگی. اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ کا مسائل کا سیشن چل رہا ہے تو کیا میں جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے اور سوال جواب کا. جی بالکل، آپ نماز کے لیے جائیے، یہ تو آپ کو بعد میں سننے کو مل جائے گا انشاءاللہ. صبح تک یہ مسئلہ، یہ پورا سیشن ہمارا جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا، تو یہ تو انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھی مل جائے گا. نماز باجماعت آپ کو بعد میں نہیں ملے گی، تو پہلی فرصت میں جا کر کے نماز باجماعت ادا کیجیے، اس کا زیادہ ثواب ہے. جی، مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی، ان کے تعلق سے ہماری رائے پچھلے اس میں ہم نے بھیج دی تھی، تو آپ وہیں پر سن لیجئے گا. میں دوبارہ دینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. بہرحال ہمارے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. عقائد کے متعلق جامعہ اور بہتر کتاب کا نام بتایا جائے. عقائد کے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. نام کے تعلق سے انشاءاللہ آپ بعد میں رابطہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ان کے بعد میں نام بھی بتا دوں گا. اچھا، اگر امام کے ساتھ پہلی رکعت چھوٹ جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب پہلی رکعت لوٹتے وقت ثنا پڑھنا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی کی پہلی رکعت چھوٹ گئی تھی تو جب وہ کھڑا ہو کر کے اپنی نماز کو پوری کرے گا تو پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر کوئی دوسری صورت ملائے گا. یہ طریقہ ہے، تو ثنا پڑھنی ہے، بہتر ہے. تصویر کے متعلق شیخ عبدالفتاح ابو الغدہ نے جو جواز کہا ہے، تصویر حرام نہیں ہے مگر خلاف اولا ہے. جی دیکھیے، یہ تصویر سے مراد ڈیجیٹل تصویر ہے. جس تصویر کو ہم نے پرنٹ کر لیا ہے، فوٹو کی شکل میں باہر نکالا ہے، ہارڈ کاپی نکال لی ہے، تو اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں جو ہمارے فون کے اندر ہے، موبائل کے اندر ہے، کہ آیا وہ تصویر میں ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں علماء کے جو ہے بہت سارے اقوال ہیں. کسی نے اس کو جائز کہا، کسی نے حرام کہا. تو اگر جو ہے اس کے باوجود جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے فون کے اندر محفوظ ہے، جب چاہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور جس کو ہم جب چاہے دیکھ سکیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہارڈ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ محفوظ ہے، وہ تصویر ہی ہے. تو جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر ہو یا کاپی کے اوپر ہو یا کسی اور چیز کے اوپر ہو، دیوار کے اوپر ہو، تو یہ سب کے سب تصویر کے حکم میں داخل اور حرام ہیں. بعض نے اختلاف کیا ہے تو ان کی مرضی ہے، بہرحال. اچھا، میت کو دفن کر دینے کے بعد کیا روح اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ جی، میت کی روح مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے. نیک لوگ ہوتے ہیں تو اعلیٰ علیین میں، برے لوگ ہوتے ہیں تو سجین میں ان کو روح رہتی ہے. ملنے کے لیے نہ گھر میں آتی ہے نہ کہیں اور آتی ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک عقیدہ ہے. اسے آواگون کہا جاتا ہے کہ روح بھٹک رہی ہے، کسی سے ملنے آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. نہ شعبان میں نہ دوسرے مواقع پر روحیں گھر میں واپس نہیں لوٹتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہتی ہیں قیامت تک. پھر جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو ان کے جسموں میں دوبارہ روح کو ڈال کر کے سوال و جواب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو روحیں واپس نہیں آتی. یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اچھا،
کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکس من جمالے سے پہلے کر نماز پڑھ دے اور بعد میں پتہ چلے کہ جماعت ہولی اور پھر جماعت میں بھی شریک ہو گیا تو کیا ہے؟ جی اگر کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ چکا تھا پھر بعد میں معلوم پڑا جماعت ہونے والی ہے تو نفل نماز کی جو ہے نیت سے شریک ہو جائے، بہتر ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو نفل نماز کی نیت سے اگر جماعت ہو رہی ہے جب کہ بندہ اپنی نماز پہلے پڑھ چکا ہے تو شریک ہونے کی اجازت ہے، جائز ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال نماز تو اس کی پہلی ہی مانی جائے گی جو اس نے تنہا پڑھ لی تھی، فرض تو وہی کہلائے گی جو اس کے ذمے سے بری ہو گیا۔ تو اب اگر جماعت میں شریک ہو جائے گا ثواب ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوگا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کے معنی کیا ہیں؟ جی شیخ الاسلام کے معنی اسلام، یہ اصل میں ایک لقب ہے۔ شیخ الاسلام جو ہے یہ ایک لقب ہے اور یہ بڑوں کو، اکابرین کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے بارے میں مکمل تحقیق کی ہو یا تفتیش کی ہو یا بہت ساری باتیں، بہت ساری تحقیق انہوں نے کی ہو، ذخیرہ جمع کیا ہو مسئلے مسائل کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے، تو ایسے شخص کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں بڑی اسٹڈی کی ہے، تحقیق کی ہے، تو اس لیے ان کو ان کے ادب و احترام میں ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے تہواروں کے آفرز سے خریداری کر کے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا؟ جی بتائیں۔ جی بالکل اٹھا سکتے ہیں۔ دیوالی یا دوسرے مواقع پر جو کمپنیاں آفر دیتی ہیں تو مسلمان اگر چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھا کر کے چیزوں کو خرید سکتے ہیں، جائز ہے۔ سجدے کی جگہ پہ تکیہ رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ زمین پہ سجدہ کرنے سے گرتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اگر کوئی عذر نہیں ہے، اصل میں سجدہ صحیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی کی پیشانی وہ زمین کے اوپر ہو یا تو کوئی ہارڈ چیز کے اوپر ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جیسے تکیہ ہے کہ آدمی سر رکھے گا اور دبائے گا تو دبتا ہی چلا جائے گا، تو پھر ایسی چیز پر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ کوئی ہارڈ چیز ہونی چاہیے، چاہے تو تختہ ہونا چاہیے یا کوئی اور چیز ہونی چاہیے، زمین ہونی چاہیے، تو کوئی ہارڈ چیز ہونی چاہیے سجدہ ادا کرنے کے لیے۔ اگر کوئی نرم چیز ہے جیسے گدا ہو گیا، تکیہ وغیرہ ہو گیا، تو پھر ایسی چیزوں پہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، ہارڈ چیز ہونی چاہیے۔ عالم کو گالی دینا کیسا ہے؟ زیر ناف بال کب تک کاٹ سکتے ہیں؟ جی 40 دن تک حدیث میں کہا گیا، 40 دن تک کی اجازت ہے، اس کے بعد اگر نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا اور نماز بھی مکروہ ہوگی، تو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا چاہیے۔ اچھا عالم کو گالی دینا کیسا ہے؟ جی عالم کو گالی دینا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ عالم کو گالی دینا اصل میں اللہ کا جو علم اس کے سینے کے اندر ہے اس کو گالی دینا ہے، تو اس لیے علماء کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی زندگی ڈھور اور ڈنگروں کی طرح ہوتی ہے، اور مرنے سے پہلے چاہے تو تم دیکھ لینا کہ ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ تو علماء کو گالی دینا یہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اگر کوئی علماء کو گالی دیتا ہے مطلب وہ نبیوں کے وارث کو گالی دیتا ہے، اور نبیوں کے وارث کو گالی دینا مطلب نبیوں کو گالی دینا ہے، اور ایسے شخص کے ایمان کا اللہ ہی محافظ ہے۔ لہٰذا علماء کو گالی دینا یہ بڑے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے، آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے جلدی سے جلدی۔ ہر کسی کے پاس دلیل ہے اور ہر کوئی اپنی بات قرآن و حدیث سے کہتے ہیں، تو کس کو حق پر سمجھیں؟ ہمارے جیسے عام الناس کس کی بات کو سمجھیں؟ اب ہم قرآن و حدیث کو پڑھ نہیں سکتے تو ہم حق اور باطل کو کیسے پہچانیں؟ جی دیکھیں حدیث میں اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو آپ نے سوال پوچھا بہت اچھا سوال ہے۔ اگر کنفیوژن ہو جائے کسی مسئلے میں کہ ہر کوئی اپنی بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہے تو ہم کیسے مانیں کہ کون حق پر ہے، کون جو ہے باطل کے اوپر ہے؟ تو ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے تعلق سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، مطلب یہ ہے کہ میری امت کا علماء طبقہ، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے امت کے اکثر علماء حضرات غلط بات پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس مسئلے کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کی زیادہ تعداد کس طرف ہے، تو زیادہ تعداد جس طرف ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ حق اسی طرف ہے، اور کم لوگ جس طرف ہیں تو یا تو ان سے خطا ہوئی ہے، مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے وہ غلط مسئلہ بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے مطلب پر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے، تو پھر وہ گنہگار ہوں گے۔ ایسے علماء کو علماء سوء یعنی برے علماء کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں ہر مسئلے کے اندر ہر مسئلہ اٹھا کر کے کہ اس مسئلے میں علماء کی زیادہ تعداد کس طرف ہے۔ مثال کے طور پہ پوری دنیا میں ائمہ اربعہ کے ماننے والے زیادہ ہیں، تو آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیں اور اس مسئلے میں یہ دیکھیں کہ ائمہ اربعہ کے ماننے والے زیادہ علماء کس طرف ہیں، اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں۔ تو جس طرف زیادہ علماء ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ حق اسی طرف ہے، اور جس طرف کم لوگ ہوں گے تو یا تو ان سے خطا ہوئی ہے یا تو پھر حق ادھر نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ۔ ہر عمل کو اس طریقے سے آپ پرکھ سکتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، جنت میں جانے والا کون ہے، اہل سنت والجماعت کون ہے، حق پر کون ہے، نبی کا عاشق کون ہے۔ انشاءاللہ اس نہج پر آپ ہر ایک کو پرکھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں بھی دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے؟ جی وہ پڑھ لیجئے، فتویٰ سب کہیں مل جاتا ہے، تو آپ وہیں پڑھ لیجئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ کوئی مسلمان سلام بھیجے تو جواب میں کیا پڑھنا ہے؟ کوئی مسلمان سلام کرے تو اس طریقے سے سلام دے، اگر مرد ہے علیہ
وعلیکم السلام۔ علیہ کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر بھی سلامتی ہو اور آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، اور اگر کوئی عورت سلام بھیج رہی ہے کسی عورت کو تو پھر وہ بولے گا علیہا، اس عورت کے اوپر بھی، وعلیہ السلام اور آپ کے اوپر بھی، یا وعلیہ السلام آپ کے اوپر بھی۔ تو اگر کوئی سلام بھیجے تو سلام کا جواب اس طرح دینا چاہیے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کا کہ بھئی فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا ہے، فلاں بندی نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کی اماں نے، آپ کی بہن نے آپ کو سلام کہا ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جواب کیسے دینا ہے، تو وہ صرف وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس نے پہنچایا اس کو سلام ہوتا ہے، جس کی طرف سے پہنچایا اس کو نہیں پہنچتا، تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے علیہ وعلیکم السلام، علیہا وعلیکم السلام، اس طریقے سے سلام کا جواب دینا چاہیے اگر کوئی دور سے آپ کو سلام پہنچاتا ہے تو۔ اچھا اچھا ہے بھی وقت، اچھا کیا کہہ رہے ہیں کوئی، اچھا یہ تو ہو گیا۔ مفتی صاحب موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جی اجازت ہے، موبائل میں قرآن کریم PDF کی شکل میں ہو یا اینڈرائڈ ایپ کی شکل میں ہو تو موبائل میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جب موبائل کھلا ہوا ہو تو اسکرین پر ٹچ کرنا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ صفحہ وغیرہ بدلنے کے لیے جب تک آپ باوضو نہ ہوں تب تک کہ انگلی سے صفحے کو ٹچ کر کے بدلنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر قرآن کھلا ہوا ہے موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہی تمام احکام ہوں گے جو قرآن کریم کے ہیں، اور اسے قرآن کریم کے حکم میں ہی مانا جائے گا۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، لہٰذا جب بے وضو ہوں تو قرآن کریم موبائل میں کھول کر کے صفحہ بدلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بغیر وضو کے ہوں تو پھر موبائل کو استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن کریم بند ہو یا قرآن کریم کی ایپ کھلی ہوئی نہ ہو تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حفظ ہے تو حفظ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھول کر کے بغیر وضو کے ٹچ کر کے صفحے بدلنا یا اس حصے کو ہاتھ لگانا اسکرین پر یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں، بزرگوں علماء مشائخ کے ہاتھ کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ جی بزرگوں کے علماء کے مشائخ کے ہاتھ کا بوسہ لینا، پیشانی کا بوسہ لینا، اس کی اجازت ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ والوں کی، ماں باپ کی، والدین کی، ماں باپ کے، اپنے بڑوں کی، ان کے اکرام میں، ان کے تعظیم میں اگر ہاتھوں کا بوسہ لے لیا جائے، پیشانی کا بوسہ لے لیا جائے تو اس کی اجازت ہے، اور یہ ہم کو صحابہ سے ثبوت ملتا ہے۔ ایک موقع پر غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا، یا تو کسی اور صحابی نے کسی دوسرے کا بوسہ لیا تھا، تو اس لیے پیشانی کا بوسہ لینا، ہاتھوں کا جو ہے بوسہ لینا علماء کا یا والدین کا، اس کی اجازت ہے، لیکن اتنا مت جھکیے جو ہے کیا ہے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے، تو پیروں کو چھونا یا اتنا جھک کر کے ان کے وہ کرنا تو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ علماء نے قدم بوسے کی اجازت نہیں دی ہے، چونکہ اس میں شرک کا وہم ہوتا ہے، کسی کے پیر چھونا جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو بوسہ دینا، پیشانی کو بوسہ دینا، اس کی اجازت ہے۔ اچھا خدار کے معنی کیا؟ خدار کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خدار کہہ رہے ہیں، خدار کہہ رہے ہیں، غدار کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ اچھا نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کا کیا حکم ہے؟ جی نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں حلال پروڈکٹ ہونے چاہیے ان کے سب کے سب، اور یہ ہے منجمد اثاثے ہونے چاہیے، مطلب ان کے پاس ہارڈ میٹیریل ہونا چاہیے، صرف ہوا میں بات نہیں ہونی چاہیے، جیسے آج کل بٹ کوئن چل رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف نمبر شو ہو رہے ہیں، آپ نے اتنے کا خریدا اتنے میں بیچا، اگر پوچھا جائے بھائی کہاں دکھاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے موجود، بھائی یہ چیز تھی اس نے بیچی ہے، اس کو بیچی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر پائی جائیں گی، شرائط پائی جائیں گی تو پھر جائز ہے، نہیں تو جائز نہیں ہوگی۔ قاسمی اور القاسمی میں کیا فرق ہے؟ جی قاسمی اور القاسمی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف الف لام کا فرق ہے کہ قاسمی میں الف لام نہیں ہے اور القاسمی میں معرف باللام ہے، تو کسی بھی جملے کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں، یہ عربی کا قاعدہ اصول ضابطہ ہے، تو صرف یہ فرق ہے، قاسمی القاسمی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اچھا لڑکے کے لیے محرم کون کون ہیں؟ جی لڑکی کے لیے محرم اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہے، شوہر ہے، اور ماما ہے، نانا ہے، اور ایسے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں خالو وغیرہ ہیں، تو یہ تو محرم ہیں، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے، بلکہ باقاعدہ اس سلسلے میں جو ہے ایک پوسٹ بھی ہے، لوگوں نے باقاعدہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو محرم کے اندر داخل ہیں، اور ان کے علاوہ جو اور دوسرے ہیں جیسے ماموں کا بیٹا، پھوپھا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، تایا کا بیٹا، چچا کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو یہ کزن وغیرہ جو ہیں یہ سب کے سب غیر محرموں کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے، قرآن کریم میں بہت ساروں کو تذکرہ کیا گیا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر میں میرا بھائی، میری بیوی اور میں ہوں تو میری بیوی کو سر ڈھکنا ہوگا یا نہیں بتائیے؟ جی بڑے بھائی سے، بھائی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پردہ کرنا چاہیے، بھائی چونکہ جیٹھ اور دیور دونوں سے ہی پردہ ہے عورت کے لیے، جیٹھ یعنی بڑا بھائی اور دیور یعنی چھوٹا بھائی، تو دونوں سے پردہ کرنا چاہیے، عورت کو دونوں سے پردہ کرنا چاہیے، اس لیے ننگے سر رہنا یا بغیر پردے کے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، شیطان کبھی بھی بہکا سکتا ہے، تو پردہ کرنا چاہیے۔ آپ کا انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ہے کیا؟ جی ہاں میرا اکاؤنٹ ہے، بدر مظاہری کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے، مامور بدر یا بدر مظاہری دونوں سرچ کر لیجیے گا۔
اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، پسند کی شادی کرنا کیسا ہے؟ جی بالکل، بے شک اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بے شک آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھگا کر کے کورٹ میرج کر کے آپ شادی کریں ماں باپ کی رضامندی کے خلاف، بلکہ یہ ہے حدیث میں تو یہ کہا گیا بلکہ کہ جو تم جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو ایک نظر اس کو دیکھ لو، تو چونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، تو اس کا طریقہ یہ ہے اگر ہمیں کوئی لڑکی پسند ہے تو اپنے گھر والوں کے ذریعے سے ان کے یہاں نکاح کا رشتہ پہنچائیں، پیغام بھجوائیں کہ بھئی ہمیں آپ کی بچی پسند ہے، آپ کی لڑکی پسند ہے، ہم ان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ شرعی طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے شریفوں کی طرح ان کے گھر پیغام نکاح بھجوا کر کے رشتہ کرنا چاہیے، بھگا کر کے کورٹ میرج کر کے اپنی بھی ذلت اور رسوائی کر کے اس کی بھی ذلت اور رسوائی کر کے، اس کو اسلام نہیں کہتا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو پسند کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کو شرعی اعتبار سے نکاح کے اندر لایا جائے۔ اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی آپ کی مرضی ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیں کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں، بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے۔ جی صرف 10 منٹ اور یہ لائیو پروگرام چلے گا، 10 منٹ کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا چونکہ ہماری نماز کا وقت ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں، احسان البیان مختصر تفسیر پڑھ سکتے ہیں مولانا جنگری کا، کیا کہہ رہے ہیں، مولانا جونا گڑھی کا؟ اچھا، مولانا جونا گڑھی کا، جی نہیں، ان کا مت پڑھیے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہیں کہیں اپنے عقائد کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، تو کہیں کہیں انہوں نے اپنے عقائد کی ترجمانی جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کی مت پڑھیے گا، بلکہ علماء اہل سنت والجماعت کی پڑھیے گا۔ اچھا، کیا گھروں میں سورہ بقرہ آڈیو لگا سکتے ہیں اگر کوئی سننے والا نہ ہو؟ جب سننے والا نہیں ہے تو پھر کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کیا جنات کو سنا رہے ہیں؟ تو آپ کس کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا یہ معمول بنا لینا یہ بڑا غلط ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنی دکانوں میں گھروں میں سورہ بقرہ چالو کر دیتے ہیں اور کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگ صحیح سے سنتے نہیں ہیں، دھیان ان کا وہاں نہیں ہوتا، تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی خود تلاوت کرے قرآن کریم کی، ایک رکوع دو رکوع جتنا بھی ممکن ہو، ایک صفحہ دو صفحہ، تو آدمی کو خود ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس طرح سے آڈیو لگا کر کے گھروں میں یہ سننا یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، قرآن کی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں، تو یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ اچھا، کبیرہ گناہ کا کوئی کتاب ہو تو بتائیے۔ جی کبیرہ گناہوں کے تعلق سے پتہ نہیں، فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن شاید علماء کی کتابیں مل جائیں گی، صغیرہ اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اور کیا کیا ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی کتابیں مل جائیں گی جن میں ان کی تاریخ مطلب بتایا گیا ہے کبیرہ کون سے ہیں، صغیرہ کون سے۔ اچھا مفتی صاحب آپ کب آؤ گے لائیو؟ جی انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار ہی کے دن، آنے والے اتوار کو انشاءاللہ، ہر اتوار کو 7 بجے، انشاءاللہ ہر اتوار کو 7 بجے لائیو یہ ہمارا یہ دینی سوال جواب کا انشاءاللہ سیشن رہا کرے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، جب بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، دینی مسائل ہوں روزمرہ کے، تو آپ وہ یہاں پوچھ سکتے ہیں۔ موبائل پر ہیلو کہنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، ہیلو کہنا ناجائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیل کے معنی جہنم کے ہیں، تو جو ہیلو کہے گا مطلب یہ ہے کہ جہنمی، تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یا سامنے والے کو جہنمی کہتا ہے، تو یاد رکھے ایسا نہیں ہے۔ یہ جو چند مفکرین ہوتے ہیں زیادہ عقل مند، جن کا زیادہ دماغ چل جاتا ہے، تو بس ان کا دماغ چل ہی جاتا ہے، تو یہ ان کے اپنے دماغ کی کیا کہتے ہیں خرافات اور پیداوار ہے۔ تو ہیلو کہنا جائز ہے، آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہیلو کا مطلب یہ ملے گا کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے ہیلو کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ہیلو کہتے ہیں تو اگر ہیلو کہا جائے فون کے شروع میں، بات چیت کرنے کے شروع میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم سے اپنے بات کی شروعات کرنی چاہیے، یا جی، کون، کیا، تو اس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے، لیکن ہیلو ناجائز ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے، چونکہ ہیلو کے معنی جو وہ لوگ بتاتے ہیں ویسا نہیں ہے، غلط ہے، ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو دلائل وغیرہ سے مل جائیں گے۔ بہرحال تحریری مسئلہ بھی ہمارے سلسلے میں ہے، موجود ہے انشاءاللہ، آپ فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پر کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں، خوددار کے معنی کیا ہے؟ اچھا خوددار، جی خوددار کے معنی وہ ہے جسے آپ کہہ دیجئے کہ جو بندہ سیلف کہہ لیجئے، جو بندہ کسی کے سامنے جھکتا نہ ہو، کسی کے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہ کرتا ہو، کسی سے مانگتا نہ ہو، اپنی ضرورت کسی سے کہتا نہ ہو، تو اس کو خوددار کہا جاتا ہے کہ بندہ بڑا خوددار ہے، کسی سے کہتا نہیں ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، کسی کو کچھ بتاتا نہیں ہے، کیسے بھی مسائل آئیں، کسی بھی چیز اس کے سامنے پیش آئیں، یا خود ہی مقابلہ کرتا ہے، اکیلا ہی ان کو جھیلتا ہے، تو اس کو خوددار ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں، کچھ جگہ دیکھا جاتا ہے اگر کوئی بڑے عالم یا شیخ آ جائیں تو لوگ تعظیم کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسا کرنا جائز ہے؟ جی جائز تو ہے، جائز تو ہے بڑوں کی تعظیم کرنے میں، کہ جب بڑا آئے تو ان کو جو ہے کوئی باعزت جگہ دینا،
مجلس میں جو سب سے محترم جگہ ہے وہاں پر بٹھا دینا یا ان کی عظمت میں کھڑا ہونا، اس کی اجازت تو ہے، لیکن جو آ رہا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس نیت سے نہ آئے کہ لوگ مجھے کھڑے ہو کر کے سلام کریں، کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا اور ایسے شخص کے اوپر لعنت کی گئی کہ جو ہے لوگوں میں اس لیے جاتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو سلام کریں، تو ایسے شخص کے اوپر لعنت کی گئی۔ باقی یہ ہے خود سے کوئی ادب میں کھڑا ہو جائے، احترام میں کھڑا ہو جائے تو یہ عمل مباح ہے، جائز ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں، عورت کے لیے خالو اور پھوپھا کا پردہ ہے کیا؟ خالو اور پھوپھا، جی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ بولیں گے اتنا بڑا مسئلہ ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے موٹے موٹے مسائل کا حکم بھی ذہن میں نہیں آتا۔ خالو اور پھوپھا کا پردہ، جی انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ مفتی صاحب، اس جمعے کو آپ کا کس بیان پر عنوان ہوا تھا؟ اچھا جی، کس عنوان پر؟ جی اس جمعے کا جو ہمارا بیان ہے وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوا تھا، اور وہ تھا حقوق العباد کے تعلق سے، کہ بندوں کے حقوق کی جب تک معافی نہیں ہوگی، جب تک کہ لوگوں سے معاف نہ کرا لیں۔ حقوق اللہ تو معاف فرما دیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائیں گے تو حقوق العباد کیا ہیں، ایک مسلم کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں، ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے، تو اس تعلق سے بیان تھا۔ انشاءاللہ آج کل میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا، سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنے اندر لے کر کے آ جائیں گے، میں یقینی ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ معاشرے سے جتنی بھی برائیاں ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر ہم بیان کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر ان کے مطابق عمل کر لیں تو انشاءاللہ۔ تو حقوق العباد کو بتایا گیا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ اصل میں فرائض ہیں، جی فرائض ہیں جن کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، سود کھانے سے منع کے بعد کیا گناہ ہوگا؟ کیا لینا دینا دونوں حرام ہے؟ جی ہاں، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا، تمام کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود واحد ایسا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید بیان فرمائی ہو کہ جو بندہ سود خوری سے باز نہ آئے، سود کھانے سے، لینے دینے سے باز نہ آئے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کسی اور گناہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو سود واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، سودی قرضوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان کی نیا ڈوب ہی جاتی ہے، ان کی نسلیں تک کے برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سودی لین دین سے، قرض وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اگر غیر مسلم ان کے تہوار کے موقع پر مٹھائی کا ڈبہ دیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر ویسے صرف مٹھائی ہے، کوئی ایسی مٹھائی ہے جو دکان وغیرہ سے لے کر کے دی گئی، آپ کی مرضی ہے، کھانا چاہیں تو کھا لیں، کسی اور کو دینا چاہیں تو دے دیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا کھانا پینا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے کو نہیں کھانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ان کے چڑھاوے کا ہو۔ پھل فروٹ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چڑھاوے کا ہے تو پھر نہیں کھانا چاہیے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی دکان وغیرہ سے مٹھائی لے کر کے ہم کو بھیجیے تو آپ چاہے تو کھا لیں دل مانے، اور نہ چاہے تو کسی اور کو دے دیں، غریب وغیرہ کو دے دیجیے گا۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چاچا کی سالی سے نکاح کر سکتے ہیں کیا؟ چاچا کی سالی جی کر سکتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں ہے، تو چاچا کی سالی سے کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم کے تہواروں کے آفر سے، جی یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے ایسے مواقع پر جو آفر آتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا اور خریداری کرنا جائز ہے۔ اچھا، پینٹ کے پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی پینٹ کے پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر کی طرف فولڈ کرنا یا باہر کی طرف فولڈ کرنا تو نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الادا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ چاہے پینٹ ہو چاہے کرتا پیجامہ ہو، تو ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، نہیں تو ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر نماز کے اندر بھی یہ حرام عمل آپ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو گناہ بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز میں پینٹ وغیرہ فولڈ کر لیں، تاکہ کم سے کم اس گناہ سے تو جو ہے آپ باز آ جائیں۔ میں نے بعض ویڈیو ایسی دیکھی ہے جس میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر پینٹ کے پائچے فولڈ کر لیے تو نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے مسئلہ بتانے میں ان سے سہو ہے، غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز میں پینٹ کے پائچے فولڈ کر لینے چاہیے، تاکہ نماز میں تو کم سے کم اس وعید سے ہم بچ جائیں جو ٹخنے سے نیچے رکھنے کی گناہ ہے یا وبال ہے یا وعید ہے۔ تو اس لیے پینٹ کے پائچے فولڈ کر کے باہر کی طرف ہو اندر ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے کہ جن کی نماز وہ ہے۔ اچھا چلیے، اس کے علاوہ جی انشاءاللہ باقی جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ سوالات اگلے اس میں ہوں گے۔ جو ہے اب کوئی اور بندہ سوال نہ پوچھے، بس یہ 2-3 سوال میں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ موبائل کی بیٹری بھی جواب دے رہی ہے، انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے آپ کے اگلے ہفتے 2-3 سوال ہے، بس میں انہیں کا جواب دیتا ہوں، اللہ کے واسطے کوئی اور سوال نہ کرے۔
مسجد کی فرض نماز مسجد کے صحن میں باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ جی مسجد کے اگر وہ مسجد ہی کے اندر وہ حصہ شامل ہے تو جو جماعت کی نماز ہو جائے گی، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا، بہتر ہے کہ مسجد میں ہی کریں۔ اچھا، من پسند شادی کرنے کے بعد لڑکی اگر خراب نکل جائے تو اس کو خراب قسمت کہیں گے یا پھر خود کی غلطی کہیں گے؟ بھئی کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، آپ کو خود ہی تحقیق کرنی چاہیے تھی اس بارے میں، تو دونوں کہہ سکتے ہیں آپ کی بھی غلطی کہہ سکتے ہیں، قسمت بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال لیکن اب گزارا تو کرنا پڑے گا چونکہ چوائس آپ کی تھی۔ کیا کوئی پاگل ہندو جسے دنیا و آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہ پتہ ہو جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھئی اس کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر اس کو عقل ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو معذور کے حکم میں آئے گا۔ اچھا چلیے، موبائل کی بیٹری جواب دے رہی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔